السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے اسی کی چاہ میں۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ لیلا ڈارلنگ کیسی ہو؟ میں مجھ سے نہ پوچھ تو حسن کا اپنے فسوں، دیکھ کر ایک جھلک کیس سے ہوا مجنوں۔ امید ہے تمہیں یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویسے نہ بھی آیا تو برا کیا ہے، ضروری تو نہیں کہ تم بھی شعر و ادب سے اتنا ہی لگاؤ رکھو جتنا مجھے ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہسٹری پر ایک نظر ڈالی جائے تو محبوبائیں زیادہ تر کوری ہی نظر آتی ہیں۔ اب غالب کی محبوبہ کو ہی لے لو، اگر اسے اشعار سے کوئی دلچسپی ہوتی تو کیا دیوانے غالب تحریر ہو پاتا؟ تبھی تو انہوں نے کہا تھا تنگ آ کر، یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات۔ ویسے اس میں اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، غالب اسے شعر ہی بہت مشکل سنایا کرتے تھے۔ خیر سانو کی، ہاں تو جان کیس، میں تمہیں اپنا حال سنا رہا تھا تو حال میرا بس ٹھیک ہی ہے، ہاں چال خاصی خراب ہو چکی ہے، بلکہ کئی لوگ تو میرا چال چلن مشکوک سمجھنے لگے ہیں۔ مجھے تو ان کی پرواہ نہیں، مگر میرے والد محترم کو آج کل خاصی تکلیف کا سامنا ہے، ہونا تو تھا ہی۔ دیکھو نا، تمہارے گلبرگ میں واقع اس بڑے سے بنگلے تک پہنچنے کے لیے مجھے 4 بسیں بدلنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر تمہاری ممنوعہ حدود میں داخل ہوتا ہوں۔ اب تو ٹرانسپورٹ والے بھی بڑے نخریلے ہو گئے ہیں، اور ڈرائیور کنڈکٹر ان سے زیادہ بددماغ۔ لاکھ میں شور مچاتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ تمہاری قسم، کیا تم بھی میرے مکتب عشق کے طالب علم ہونے پر شک کرتی ہو؟ جان مجنوں، تمہیں کیا خبر، میں تمہاری جھلک دیکھ کر ہی دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند، ہر وقت آنکھوں میں تمہارا حسین چہرہ گھومتا رہتا ہے۔ تم کتنی حسین ہو لیلا، تمہاری گہری جھیل سی آنکھیں، تمہاری سونے جیسی رنگت، تمہارے گھٹاؤں جیسے بال دیکھو تو لگتا ہے شام اتر آئی ہو، تمہارے موتیوں جیسے دانت یوں چمکتے ہیں جیسے اندھیری رات میں ننھے منھے ستارے نکل آئے ہوں۔ ہائے لیلا، کیا تعریف کروں لیلا، تم تو چاند سے بڑھ کر ہو، مگر چاند کی طرح ہی دور، کہ میں جب بھی تمہارے گھر تم سے ملنے آیا ہوں تو تمہارا سگ ہی میرا استقبال کرتا ہے۔ مجھے کتے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں کوئی 11ویں 12ویں صدی کا کیس تو ہوں نہیں کہ تمہارے ساتھ ساتھ کتے سے بھی پیار کروں۔ یوں بھی ایک کتے کو پیار نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم سے اور تمہاری جائیداد سے تو میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں تمہارے بنگلے کے گیٹ سے بندھا ہوا کتا ہی ہوتا، اور نہیں تو تمہارے ظالم ڈیڈی کو ہی کاٹ لیتا۔ ہاں ہاں، میری محرومی کا اپنی کس سے گلہ کیجیے؟ تم کہو کیا تم بھی اتنی ہی بے چین ہو؟ ارے ہاں، یاد آیا، پچھلی بار جو تم نے کڑھائی گوشت بھجوایا تھا اس میں مسالہ کم تھا، کیا خانسامہ بدل گیا ہے؟ اور پلیز اپنے خاص ملازم کو سمجھا کر بھیجا کرو، راستے میں 1000 جعلی کیس بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو وہ کھانا ان کو دے جائے اور میں بھوکا رہ جاؤں۔ تم تو جانتی ہو صحت میری پہلے ہی بہت کمزور ہے، اگر اور ہو گئی تو میں تم سے ملنے کیسے آ سکوں گا؟ تمہارا سگ کیس مجنوں۔ کمرے میں ایک کوہرام بھپا تھا، خط سبطین رضی کی ڈائری سے برآمد ہوا تھا۔ عاشی نے بآواز بلند پڑھا تھا اور اب تبصرہ جاری تھا کہ سبطین رضی اور وہاب رضی کی آمد ہوئی۔ کمرے میں بپا شور سے پہلے تو وہ اندازہ ہی نہ لگا سکے۔ خرم کی نظر ان پر پڑی تو اس نے خط عاشی کے ہاتھ سے اچک لیا، سامنے پڑی کرسی پر چڑھ کر کھڑا ہوا اور تقریر کرنے کے انداز میں دونوں بازو ہوا میں لہرائے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، وہ چیخا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سب خرم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اب کہ وہ ذرا آہستہ گویا ہوا، سب پر ایک سرسری جبکہ ششدر کھڑے سبطین اور وہاب پر معنی خیز نظر ڈال کر وہ خط پڑھنے لگا۔ لیلا ڈارلنگ، اس نے آغاز کیا۔ سبطین نے گھبرا کر وہاب کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی کچھ ایسے ہی آثار تھے۔ سنیے سامعین، خرم محظوظ ہو کر پہلے سے زیادہ پرجوش آواز میں بولا، کیسی ہو؟ کالی سیاہ توے جیسی۔ ہجوم نے شور برپا کیا، سنیں سنیں، مجھ سے نہ پوچھ تو حسن کا اپنے فسوں فیشوں۔ وہ سب بیک آواز میں بولے، بس ایک چمچ سے لیلا فیشوں، دیکھ کر ایک جھلک کیس سے ہوا مجنوں۔ کیس بھائی، ابا میاں نے تو آپ کا نام سبطین رکھا تھا، یہ کیس کون ہے؟ عاشی نے بھول پن کی انتہا کر دی۔ خرم، واپس کرو اسے۔ سبطین تاؤ کھا کر آگے بڑھا، ایسے ہی واپس کرے، پورا خط پڑھیں گے اور اگر گڑبڑ مچانے کی کوشش کی تو یہ خط دادا حضور کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ خرم نے روب سے کہا۔ دادا کا سن کر سبطین وہیں رک گیا، بے بسی سے خرم کی طرف دیکھا، مگر وہ تو آج نظر ملانے کا بھی روادار نہیں تھا۔ یہاں سے فضول ہے، اس نے اگلی سطریں منہ ہی میں پڑھی۔ ہاں جان کیس، جان کیس؟ ہلچل مچی۔ کیا کیس کو خبر ہے کہ اس کی لیلا کو کوئی سبطین جان کیس کہتا ہے؟ یہ تو سیدھا سادہ ناجائز قبضے کا کیس ہے۔ شاہد میاں نے حال ہی میں لاء کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اس لیے انہیں ہر طرف ہرا ہی سوچتا تھا۔ میں تمہیں اپنا حال سنا رہا تھا، خرم نے آواز میں رکت پیدا کی۔
کیا بتاؤں لیلا، بلکہ جان لیلا، سوری جان کیس، میرا ان دنوں برا حال ہے، میں بہت مجبور اور لاچار ہوں۔ پچھلی بار جو تمہارے مسٹنڈے ملازم نے ٹھکائی کی تھی اس سے اچھا خاصا فریکچر ہو گیا ہے، ایک ٹانگ اور بازو تھا ویسے ہی کٹ جائیں گے لیلا۔ ہائے لیلا، مجھے تمہارے آنسوؤں کا خیال آتا ہے، تم تو میرے عشق میں کنواری ہی مر جاؤ گی، کیونکہ تمہارا وہ ڈیڈی کبھی بھی تمہاری شادی ایک لنگڑے لولے سے نہیں کرے گا، آپس کی بات ہے۔ اس حلیے میں بھکاری زیادہ کما لیتا ہے، سوچ رہا ہوں لت باں ٹانگ بازو تے ویسے ہی کٹ گئی ہے، بھیک مانگنا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے کسی دن تمہارے ڈیڈی کو ترس آ جائے اور وہ تمہیں میرے ساتھ ٹھیلے پر بٹھا دیں۔ یقین کرو لیلا، ہم دونوں مل کر بہت کما لیں گے اور پھر ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، گندے نالے کے اس پار کی جھونپڑیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہماری جھونپڑی ہوگی، جلد ہی وہاں بجلی آ جائے گی اور میں تمہارے لیے تمام الیکٹرانک گڈز خرید لاؤں گا، ڈش بھی، پھر ہم ساری دنیا کے چینل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اڑا دم بولتے بولتے دھڑام سے وہ نیچے آ گرا، کسی نے بڑی بے دردی سے کرسی کو کھینچ لیا تھا اور موصوف خرم میاں زمین بوس ہوئے پڑے تھے، سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا، اور جب خرم میاں کے حواس بحال ہوئے تو دیکھا ہاتھ میں خط نہیں تھا۔ سبطین میاں اپنی کارگزاری دکھا کر خط سمیت کمرے سے غائب تھے، تو یہ سبطین کی شرارت تھی، اس نے اٹھتے ہوئے سوچا کوئی بات نہیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ فاقیہ نے مذاق اڑایا، کہیں خط میں لیلا کا چہرہ تو نہیں نظر آ گیا تھا، مگر یہ تو اپنی ہی سنا رہا تھا، اپنی تھیں تو منہ کے بل گرا، سب ریمارکس دے رہے تھے، خرم میاں جھمپی ہنسی ہنس رہے تھے، سبطین صاحب جو خط چھین کر بھاگے تو کمرے میں آ کر ہی دم لیا، او میرے خدا، خط دے کر ایک سکون بھری سانس لی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہاب بھی دانت نکالتا پیچھے ہی آیا تھا، کہو کیسی رہی؟ بکو نہیں، اس نے جھاڑ کر رکھ دیا خط کو، با احتیاط طے کر کے کتابوں کے بیچ چھپایا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر بیڈ پر گر گیا۔ آج تو مولا نے بچا لیا، وقت پر پہنچ گئے ہم، ورنہ جانوں تو اس وقت دادا جان کی عدالت ہوتی اور ہم۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر وہاب یہ تم نے رکھا کہاں تھا؟ وہاب نے جو مسلسل ہنسے جا رہا تھا ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ ڈائری میں۔ ڈائری میں؟ وہ چیخا، اور یہ ڈائری کہاں رکھی تھی؟ تکیے کے نیچے، وہ مشکل ہنسی روک کر بتایا، اور وہ جنگلی بلیاں بیڈ شیٹ چینج کرنے آئی ہوں گی اور خط لے اڑیں، بیڑا غرق کروانے لگے تھے نا تم۔ اس نے کڑی نظروں سے وہاب کو گھورا، یار کیا قیامت آ گئی ہے، خط ہی پکڑا گیا ہے نا؟ ارے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہیں بہت سی دشوار گزار گھاٹیاں جنہیں ماڈرن لینگویج میں ظالم سماج کہتے ہیں عبور کرنا ہوں گی، اور تم ابھی سے حوصلہ ہار رہے ہو، کم آن یار، بی بریو، وہاب نے بڑے مدبرانہ انداز میں سمجھایا۔ نہیں یار، یہ عشق میں نہیں کر سکتا، اور کچھ بھی کر لوں گا، مگر یہ خط شت سوری۔ اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائی، سوری۔ وہاب نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری، تم کوارے مرو گے سبطین رضی، کوارے لکھوا لو مجھ سے، ساری دنیا کی شادی ہو جائے گی، بس تم رہ جاؤ گے کوارے کے کوارے، اور بعد میں پتہ ہے کیا کرنا؟ تمام محلے دار بہنوں کی شادیاں کروا کر اسی ٹینٹ میں بیٹھ کر گانا، ہائے ربا وے اسا کلیاں بیٹھ کے رونا، اور تب تمہارے اشک پہنچنے کوئی نہیں آئے گا، سنا تم نے؟ وہاب نے اچھی خاصی جلی کٹی سنا ڈالی، یقین مانو یار، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سبطین بے بسی سے گویا ہوا، ہاں تم یہ بتا سکتے ہو، پرسوں نکڑ پر جو لڑکی سڑک پر جھاڑو لگا رہی تھی اس نے مسکرا کر تمہیں دیکھا تھا، کل گرلز کالج کے آگے سے گزرتے وقت ایک لڑکی نے تمہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج پچھواڑے کی لڑکی نے سیٹی مار کر تمہیں چھت پر آنے کی دعوت دی تھی، توف ہے یار تم پر اور تمہارے مرد ہونے پر۔ وہاب کو زیادہ ہی غصہ آیا ہوا تھا، او میری مرحوم لیلا۔ سبطین نے منہ پر تکیہ رکھ لیا، وہاب تاؤ کھاتا رہا، سنو ماریا، اوپر والا کمرہ ٹھیک کروا دو، اچھی طرح صاف کروانا، تمہیں تو پتا ہے حارث کس قدر صفائی پسند ہے، اور مونا تم نیچے بچوں والے کمرے میں 2 پلنگ اور ڈلوا دینا، روبی اور ہیرا کے ساتھ ہی بچے سو جائیں گے، اور سنو بوا کریمن، آج ساگ چڑھا لینا، شبیر کو بھیج کر مکھن منگوا لینا، اور ساتھ میں مکئی کی روٹیاں بھی ڈال لینا، فائزہ، او فائزہ، ذرا میرے ساتھ لگ کر گاجریں تو چھیل دو، میں حلوہ چڑھا دوں۔ خیریت اماں، کیا فوجیں چڑھائی کر رہی ہیں؟ وہاب نے اس قدر بھوکلا دینے والے احکامات سن کر رازداری سے پوچھا، اے ہٹو پرے، برش نہیں کیا آج؟ اماں نے ناگواری سے ناک پر کپڑا رکھتے ہوئے وہاب کو پیچھے دھکیلا، آپ کو نہیں معلوم؟ عائشہ نے منہ اندر گھسیڑا، آج کیپٹن حارث سمیع اپنی پوری بٹالین کے ساتھ کمر ہاؤس پر ریڈ کر رہے ہیں، اطلاع ہے کہ موصوف جناب حارث سمیع اپنے ہمراہ زنجیریں بھی لا رہے ہیں، اور اب کی بار وہ ملزم گرفتار کر کے ہی جائیں گے۔ او میرے خدا، میں ذرا اپنی چیزیں سنبھال لوں، ورنہ اس آمدہ طوفان کے بعد یہاں کچھ نہیں بچنے کا۔ وہاب نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، باولا ہے یہ تو۔ اماں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر سے فائزہ کو آواز دینے لگیں، یہ کیا ساگ، یہ شلجم، اف یہ گوبھی، یا وحشت، بوا کچھ مجھ انسان کے لیے بھی پکا ہے؟ سبطین نے تمام پتیلیاں چیک کرنے کے بعد اچھی خاصی دہائی دی،
اے ہٹیے بابو، یہ سب جو پکا ہے کیا جانوروں کے لیے ہے؟ بوا کریمہ نے ناگواری سے گھورا۔ بوا یہ شٹالہ میں کوئی گدھا ہوں؟ پھر یہ شلجم کڑوے کسیلے اور اوپر سے گوبھی، یہ پکا کس کے لیے ہے آخر؟ کہیں پنڈی کی بٹالین تو حملہ آور نہیں ہو رہی؟ اے لڑکے، بہن اور بینوئی ہیں وہ تمہارے، تم کیا ہر وقت الٹے سیدھے ناموں سے پکارتے ہو؟ کچھ عقل تمیز سیکھو۔ بوا نے جھاڑ کر رکھ دیا۔ سیکھنے کے لیے تو جانا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں مجھے آملیٹ بنا دیں، یہ ساری واہیات سبزیاں میرے حلق سے نہیں اتریں گی۔ توبہ ہے لڑکے تم سے۔ بوا نے ہاتھ میں پکڑا چمچ سائڈ پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیاز کی ٹوکری اٹھا لی، ساتھ میں بڑبڑاہٹ عروج پر تھی۔ فاطمہ بیٹے، آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، اب بس کیجیے۔ سبطین نے فاطمہ کے آگے سے پلیٹ اٹھا لی۔ کھانے دو بچی کو، کیوں بھوکا مارتے ہو؟ اماں نے گھورا۔ بھوکا؟ سبطین نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ جتنا یہ کھاتی ہے اس حساب سے یہ پھٹ جائے گی کسی روز، اور میں ڈرتا ہوں اماں یہ سنگین حادثہ کہیں کمر ہاؤس میں نہ ہو جائے۔ اس اینٹیک مکان میں تو زور سے بولا بھی نہیں جاتا کہ کہیں چھت نہ گر پڑے۔ کجا فاطمہ، حارث سمیع کا پھٹنا؟ نہیں، میں کنوارا بننا نہیں چاہتا، تم زیادتی کر رہے ہو سبطین۔ بیبی بجو نے مصنوعی غصے سے شکوہ کیا۔ بجو، یہ آپ کی فاطمہ ہے نا، ایمان سے پتہ نہیں کس پر گئی ہے۔ کھانے سے پہلے باقاعدہ بتانا پڑتا ہے کہ بیبی فاطمہ بھوک لگ گئی ہے، اب کھانا کھا لینا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ایسے جڑ کر بیٹھتی ہے کہ انہیں بتانا پڑتا ہے بیٹا آپ کا پیٹ بھر چکا ہے، اٹھ جائیے، آپ اس کا علاج کروائیے۔ ساتھ میں مشورے سے نوازا۔ میڈیکل کی روح سے یہ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں۔ بجو نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ ہائے جانے کون سی میڈیکل سٹور کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سبطین نے گہری سنجیدگی سے فاطمہ کو دیکھا۔ اسی دم وہاب اندر داخل ہوا، بھوکلایا ہوا۔ سب سبطین، وہ لیلا گھبراہٹ کے مارے اس سے بات پوری بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہاب کے منہ سے لیلا سن کر سبطین فوراً اٹھ کر اس کی طرف بھاگا اور اسے باہر کی طرف دھکیلنے لگا۔ بات تو سنو، وہاب بتانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ سبطین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ باہر چلو، یہاں امی اور بجو کے سامنے پٹواؤ گے کیا؟ سرگوشی کی، اور وہاب کی سمجھ میں آ گئی۔ میں بجو ابھی آیا۔ مسکرا کر حیران بیٹھی بجو اور امی کو مطمئن کرنا چاہا۔ لیلا کون ہے سبطین؟ بجو فوراً تاڑ گئی تھی۔ لیلا وہ نہیں وہ۔ سبطین اچھا خاصا بھکلا گیا۔ وہ اصل میں بجو، وہاب نے تھوک نگل کر صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ لیلا جو ہے نا، وہ بھینس ہے۔ ایمان سے مجھے دودھ والے کی بھوری سیاہ بھینس، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بجو سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ اچھا مجھے دودھ والے کی بھینس؟ بجو نے سر ہلایا۔ جی بالکل، دونوں نے اقرار کیا فوراً۔ بھوری ہے؟ سرسری سا پوچھا۔ جی بالکل بھوری۔ دونوں یک زبان بول رہے تھے۔ اور سیاہ بھی؟ آف کورس۔ آپ کتنی ذہین ہیں بجو۔ دل ہی دل میں بجو کی تعریف کی۔ آنکھیں کیسی ہیں؟ وہ تو باقاعدہ جرا پر اتر آئی تھیں۔ آنکھیں بالکل سیاہ، یہ موٹی موٹی، ستاروں کی طرح جگمگاتی۔ سبطین نے آنکھیں بند کر کے جذب کے عالم میں بتایا۔ چٹیا، میرا مطلب ہے سینگ ایک ہی ہے یا دونوں؟ بوائے کٹ ہے جی، روانی میں منہ سے پھسلا۔ وہاب نے چٹکی کاٹی۔ میرا مطلب ہے اس کے سینگ ایک حادثے میں ٹوٹ گئے ہیں۔ بھوکلا کر تصحیح کی۔ وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئیں۔ اچھا کچھ پڑھی لکھی ہے؟ جی ایم اے فائنل میں۔ وہ کمال کرتی ہیں آپ بجو، بھینسیں کہاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں؟ وہ دونوں بری طرح گھبرائے ہوئے تھے۔ سچ؟ ٹھیک۔ اچھا تو کیا ہوا ہے مجھے کی مج عرف لیلا کو؟ وہ جی، وہ ادھر آ گئی ہے اپنے لان میں، کمر ہاؤس کے لان میں چنگم، میرا مطلب ہے جگالی کرتی، ہاتھ میں ریکٹ پکڑے، پورے لان میں دندناتی پھر رہی ہیں غصے سے۔ مجے کی مج یعنی بھینس بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہے؟ بجو نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بجو، صرف بیڈمنٹن ہی نہیں بلکہ بہت اچھی۔ سبطین نے بڑے زور سے چٹکی لی تھی۔ اوہ، تو پھر چل کے دیکھتے ہیں کہ ایسی نادر بھینس کہاں آن پھنسی۔ بجو نے باہر قدم بڑھائے۔ نہیں بجو، وہ بھاگ کر ان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب بھائی، میں ایسی بھینس کو ضرور دیکھوں گی، بلکہ آؤ فاطمہ تمہیں بھی دکھائیں، امی آپ بھی آ جائیں۔ انہوں نے اب تک خاموش بیٹھی تماشا دیکھتی امی کو بھی ساتھ ملا لیا اور انہیں پیچھے ہٹاتی باہر نکل گئیں۔ سبطین وہاب دونوں نے ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا اور وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ آ جاؤ، ڈرنے کی بات نہیں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ بجو کی آواز قریب سے ہی سنائی دی تو انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ لیلا، بھینس، دونوں نے بیک وقت چیخ ماری اور پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر اٹھ کر باہر بھاگے۔ یہ کیوں خوفزدہ ہو گئے؟ لڑکی نے حیرانگی سے انہیں بھاگتے دیکھ کر پوچھا۔ ادھر آؤ، تم یہاں بیٹھو۔ بجو کو وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی، اسی لیے ساتھ بٹھا کر فوراً ہی شروع ہو گئیں اور تمام تفصیلات جانے کے بعد ہی اسے جانے دیا۔ بھینس انگریزی بولتی تھی۔ رات کو جب سب سٹنگ ہال میں جمع تھے، بجو نے سبطین اور وہاب کو مخاطب کر کے کہا، ہیں بھینسیں بھی انگریزی بولتی ہیں؟ حارث بھائی کے کان کھڑے ہوئے۔ صرف انگریزی نہیں، وہ بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہے۔ بجو نے گمسم بیٹھے سبطین اور وہاب پر گہری نظر ڈالی۔ کیا بیڈمنٹن؟
حارث بھائی نے چونکنے کی زبردست ایکٹنگ کی۔ بجو پلیز، وہاب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ بھائی سبطین، تمہارا مشاہدہ انتہائی کمزور ہے۔ انہوں نے سبطین کی طرف توپوں کا رخ کیا۔ بجو، آپ نے وہ نہیں سنا؟ سبطین کیس ہو گئے ہیں؟ عاشق بھی ادھر آن دھمکی۔ کیا ہو گئے ہیں؟ کیس یعنی مجنوں؟ واقعی؟ حارث بھائی تو آج واقعی حیران پہ حیران ہوئے جا رہے تھے۔ ہاں سچ حارث بھائی، میں نے خود پڑھا تھا ان کا لو لیٹر۔ عاشق نے بھانڈا پھوڑنا شروع کیا۔ لو لیٹر؟ سبطین؟ بجو نے کڑے تیوروں سے سبطین کو گھورا۔ نہیں بجو، میں کب؟ یہ وہاب نے لکھا تھا، کہہ رہا تھا لو لیٹر لکھے بغیر محبت نہیں کی جا سکتی، قسم سے۔ سبطین نے سارا الزام وہاب پر ڈال دیا۔ وہاب نے کھا جانے والی نظروں سے سبطین کو دیکھا، پھر دماغ کو حاضر کیا۔ اصل میں بجو، سب کو ہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے کالج میں اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ لیٹر بھی اسی ڈرامے کا ایک سین ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ خود پڑھ لیں، میں ابھی لے کر آیا۔ وہ بہت پھرتی سے اٹھا۔ سبطین نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ یہ تو بالکل مروانے چلا تھا۔ وہاب نے بائیں آنکھ کو دبا کر اشارہ کیا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ڈھونڈ دیتا ہوں، تمہیں نہیں ملے گا۔ وہاب نے مسکرا کر بجو کی طرف دیکھا اور پھر وہاں رکنے کی غلطی نہیں کی۔ ہال کا دروازہ عبور کرتے ہی دونوں نے بیرونی گیٹ کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ چلو بھائی بیت بازی ہو جائے، حارث بھائی نے بآواز بلند کہا تو سب ہی متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سب ہی سرسبز لان کی نرم نرم گھاس پر بیٹھے سرما کی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساتھ میں کینوا اور مونگ پھلی کی بھی شامت آئی ہوئی تھی۔ فینٹاسٹک! سب نے تالیاں بجا کر رائے کا خیر مقدم کیا۔ تو پھر قریب آؤ، دوری کیوں ہے؟ خرم گنگنایا۔ ہرش، گندی چیزوں کے قریب سے بھی گزرنا منع ہے۔ عاشق نے ناک پر ہاتھ رکھ کر منہ بسورا۔ خود تو جیسے دن میں 4 بار غسل کرتی ہو آب زمزم میں۔ فوراً بدلہ لے لیا۔ 4 بار نہیں، کم از کم 1 بار تو ضرور غسل کرتی ہوں۔ تمہاری طرح نہیں کہ مہینوں باتھ روم کی شکل نہیں دیکھی۔ بس تمہاری سمارٹنیس کا راز ہی یہی ہے، روزانہ نہا نہا کر گھس کر آدھی رہ گئی ہو۔ کسی دن صابن کے جھاگ کے ساتھ ہی بہہ جاؤ گی اور چچی بیچاری تمہیں گٹروں میں تلاش کرتی رہ جائیں گی۔ بڑی سنجیدگی سے خرم نے کہا تھا۔ سب نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ بے شک تم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے انکار کر دینا، عاشق نے برجستگی سے کہا۔ بھئی یہ کیا بحث چھڑ گئی؟ بیت بازی کی بات ہو رہی تھی۔ فائزہ نے سفید جھنڈی کے طور پر رومال ہلایا۔ بھائی وہ اپنے شاعر کدھر ہیں جناب؟ احسن دل سوختہ مراد آبادی۔ حارث بھائی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ فریادی حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ احسن بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ خیریت، مراد آبادی سے فریادی ہو گئے؟ عاشق نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہم شاعر لوگ ہیں، آوارہ منج، ہر نام ہمارا ہے، تم کہو، تم کو کیا اعتراض ہے؟ لڑکی، انداز شاہانہ تھا، انسان بنو۔ وہاب نے فوراً دھپ سے مکہ جڑا، وہ بلبلا کر رہ گیا۔ ہاں تو مراد آبادی دل سوختہ فریادی ہو جائے پھر، حارث بھائی نے کہا۔ اور احسن کو کیا چاہیے؟ فوراً شاعرانہ انداز بنا کر شروع ہو گیا، گلک ہنگار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی تو عرض کیا ہے، آنکھ کے پیاس کا کوئی دریا، واہ واہ، آنکھ کے پیاس کا کوئی دریا، دل کے اجڑا نگر اداسی کا، ماشاء اللہ، واہ واہ، کیا سوختہ شعر ہے۔ سب نے داد دی۔ کب سے چرنوں میں تیرے بیٹھی ہے، حال تو پوچھ دے داسی کا، واہ زبردست، مکرر، سر دھنا گیا، میں کیوں تجھ سے بھلا بات کروں، تو کوئی پتر ہے میری ماسی کا؟ فائزہ کی زبان پر بے ساختہ کھجلی ہوئی تھی، ہر طرف کہکے بکھر گئے۔ واہ فائزہ، کیا قافیہ ملایا ہے، حارث بھائی نے داد دی۔ احسن نے اپنی غزل کی درگت پر منہ پھلا لیا۔ میں نہیں سنا رہا، بھلے مت سناؤ، میں سنائے دیتا ہوں۔ سبطین نے بڑے مزے سے جیب سے طے کیا کاغذ نکالا۔ آپ بھی شاعر ہو گئے؟ عاشق نے حیرانگی سے دیکھا۔ آف کورس۔ سبطین نے کالر کھڑے کیے تو عرض کیا ہے، لگتا ہی نہیں ہے میرا تکا میرے مولا، 10 سال سے بیکار ہوں اکا میرے مولا، یہی چال چلن رہا تو آئندہ 10 سال بھی یہی امکان ہے۔ وہاب نے پیشن گوئی کی۔ لگتا ہی نہیں ہے میرا تکا میرے مولا، 10 سال سے بیکار ہوں اکا میرے مولا، باہر نکل آئی ہیں جوانی کی چھباڑیں، تقدیر نے مارا ہے وہ مکہ میرے مولا، ہائے ہائے، کیسا ظلم ہوا ہے بچے پر، افسوسناک آوازیں ابھریں، باہر نکل آئی ہیں جوانی کی چھباڑیں، تقدیر نے مارا ہے، اوئے چور، یہ نظم تو کل پرسوں میں نے اخبار میں پڑھی تھی اور تم کہہ رہے ہو تم نے خود لکھی ہے؟ وہاب نے گردن سے پکڑ لیا۔ سبطین نے ٹھٹائی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، تو چاہے تو لگ سکتا ہوں ڈائریکٹ منسٹر، ہر چند کے ان پڑھ ہوں میں سکا میرے مولا، ہرگز داد نہیں ملے گی۔ وہاب نے واک آؤٹ کیا۔ سبطین سنانے میں مگن رہا۔ ملنے کو تو مل سکتی ہے لندن میں سفارت، درکار ہے بس ایک حجکا میرے مولا۔ ارے ہاں سبطین، وہ جو لڑکی، میرا مطلب ہے بھینس، آئی تھی بیڈمنٹن کھیلنے، کیسی لگی تمہیں؟ بجو کو جیسے اچانک ہی خیال آیا تھا۔ کیا مطلب کیسی لگی مجھے؟ سبطین نے کان کھڑے کیے۔ معقول لڑکی تھی، بجو پرسوچ انداز میں گویا ہوئیں۔ اچھا کیا اس کے ماتھے پر لکھا تھا؟ حارث بھائی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو تو بس مذاق کی سوچتی ہے ہر دم، میں کہہ رہی تھی اگر سبطین کو پسند ہے تو بات کیے دیتی ہوں،
اب گھر میں تو جتنی لڑکیاں ہیں سب کی سب لگ چکی ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے بجو، وہ بڑبڑایا، جسے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ دیکھو سبطین مذاق کی نہیں ہو رہی اس وقت، میں سنجیدہ ہوں، اماں ہر وقت بیمار رہتی ہیں، اسی لیے مستقل دیکھ بھال کے لیے گھر میں بہو کا ہونا لازمی ہے۔ ہاں بہو تو آتے ہی جیسے انہیں تخت پر بٹھا ڈالے گی۔ وہ جل کر بولا، کچھ آسرا تو ہوتا ہے نا پگلے۔ بجو بھی اسے قائل کرنے کے موڈ میں تھی۔ تو بجو اتنی لڑکیاں تو ہیں گھر میں، یہ عائشہ، فائزہ، ماریہ، مونا اور سب کی سب اماں کی ہیلپر بھی ہیں، فوراً ہاتھ بٹانے کو موجود ہوتی ہیں۔ کار خیر میں زیادہ کمال اماں کے ہاتھ کی بنی مزے مزے کی ڈشز کا ہے جو یہ بھاگی چلی آتی ہیں، ورنہ سبطین کے بچے۔ فائزہ نے اس کے بال مٹھی میں بھر لیے، تم لالچی بندر سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، یہ صرف پھوپھی اماں کی محبت اور خلوص ہے جس کی بدولت ہم ادھر آ جاتے ہیں، ورنہ تو تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے دعا سلام بھی رکھی جائے۔ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تم سے دعا اور سلام لینے کا، اور بہت ہیں۔ سبطین نے اسے چڑھایا۔ ہاں وہ لیلا جس کی آنکھیں ستاروں جیسی ہیں، جس کی زلفوں سے اندھیرا چھا جاتا ہے آنکھوں کے آگے کہ وہ گنتی کے چند بال ہیں، ہنستی ہے تو لگتا ہے بجلی کڑک رہی ہے، چلتی ہے تو لگتا ہے پوری زمین پر بھونچال آ گیا ہو، اور جس کے لیے تم سبطین سے کیس اور کیس سے سگ لیلا بننے کو بھی تیار ہو۔ عائشہ کو غصہ ہی تو آ گیا تھا، ہائی کس نے کہہ دیا کہ عائشہ بولتی بہت اچھی لگتی ہے۔ سبطین نے ٹھنڈی آب بھری اور عائشہ اسے گھورتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیپٹن حارث ابھی تیار ہو کر باہر نکلے تھے، کسی دوست سے ملنے جانا تھا، وہیں سے کینٹ روانگی تھی، اسی لیے یونیفارم میں تھے۔ گیٹ سے برآمدے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ تو نہ تھا، مگر وہ جانے کس سوچ میں گم ٹہلنے کیسے انداز میں چلے جا رہے تھے کہ ٹھک سے ان کے قدموں میں کوئی چیز آن گری۔ وہ ایک دم ٹھٹکے، ذرا سا جھک کر نیچے نگاہ کی، شٹل کاک تھی۔ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی ذی نفس نظر نہ آیا۔ انہوں نے جھک کر شٹل اٹھا لی۔ شٹل میں ایک مڑا تڑا کاغذ تھا۔ بے حد حیران ہو کر انہوں نے وہ کاغذ نکالا، لکھا تھا، اپنی جانیں نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ ہائے مارے حیرانگی کہ ان کا منہ کھل گیا۔ کاغذ جھٹ انہوں نے جیب میں ڈالا اور شٹل وہیں پھینک کر وہ گیٹ کی سمت بڑھ گئے۔ باہر نکلتے ہوئے ان کی نظر یوں ہی سامنے اٹھ گئی۔ ٹیرس پر ایک لڑکی کھڑی تھی، ان کے دیکھتے ہی جھٹ سے لوٹ دے مارا۔ کیپٹن حارث نے فوراً منہ نیچے کر لیا۔ لڑکی تو بڑی خطرناک ہے، سوچتے ہوئے وہ گاڑی کا لاک کھولنے لگے۔ پھر دن بھر کی مصروفیت میں نہ تو انہیں وہ لڑکی یاد رہی اور نہ ہی وہ رکا نما پرچی جس پر بڑے جذب سے شعر لکھا گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ شام کو گھر میں داخل ہوئے، لان کے آخری کونے میں وہ ماریہ کے ساتھ ٹہلتی نظر آئی تو انہیں صبح والی ساری بات یاد آ گئی۔ جانے کیا سوچ کر انہوں نے قدم اندر کے بجائے ان لوگوں کی طرف موڑ لیے۔ ماریہ اتنی سردی میں اس وقت یہاں ٹہل رہی ہو؟ انہوں نے ماریہ سے مخاطب ہو کر بھی نظریں اس محروم پر رکھی تھیں۔ یہ حارث بھائی ہیں، ماریہ نے فوراً تعارف کروایا۔ ادھر بڑی شناسہ مسکراہٹ تھی، اور یہ میری دوست ہیں سبین ترمیزی۔ آپ کو بتاؤں حارث بھائی، اسے آرمی آفیسرز بے حد اچھے لگتے ہیں، دیوانی ہیں یہ تو۔ ہاں مظاہرہ دیکھ چکا ہوں۔ حارث بھائی نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا جو ماریہ کو گھورنے لگی تھی۔ ہاں تو سبین ترمیزی، آپ کیا پیش کرنا چاہ رہی ہیں؟ حقیقتاً وہ شریر انداز میں گویا ہوئے تھے، اور سبین نے بنا گھبرائے گہری مسکراہٹ سے کیپٹن حارث کو دیکھا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ انداز اس کا بھی معنی خیز تھا۔ ماریہ حیرانگی سے دونوں کا منہ تکے جا رہی تھی، وہ کس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ ایسا ہے سبین بی بی، آپ نے دیر کر دی، بندہ 4 بیٹیوں کا باپ بن چکا ہے۔ ان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور خلاف توقع سبین ترمزی نے زوردار کہکا لگایا۔ ہمیشہ دیر کر دیتی ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کہیں ہاتھوں اشاروں سے کوئی بات سمجھانا ہو، کسی کیپٹن کو جا کے راز دل سنانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتی ہوں میں، ہمیشہ دیر کر دیتی ہوں میں۔ اس نے فی البدیہہ نظم کا تیا پانچا کیا تھا۔ ماریہ اور کیپٹن حارث ہنس ہنس کر بے حال ہو گئے۔ اللہ سبین تم تو حد کر دیتی ہو۔ ماریہ نے اس کے دھپ رسید کر دی۔ تو صحیح کہا نا میں نے؟ وہ لب کا کونا دانتوں میں دبا کر ہنسنے لگی۔ بہرحال آپ سے مل کر خوشی، بلکہ بہت خوشی ہوئی۔ کیپٹن حارث اس کے ہاتھ میں صبح والی پرچی تھما کر اندر کی سمت چلے گئے۔ یہ کیا چکر ہے بھائی، تم تو غالباً پہلی دفعہ ملی ہو حارث بھائی سے۔ ماریہ کا تجسس بلاخر زبان پر آ گیا۔ کہاں؟ اس نے ٹھنڈی آب بھری۔ پچھلے پورے ہفتے سے میں دیکھ رہی ہوں انہیں، جس دن سے آئے ہیں کیپٹن حارث، میں تو ان کی طاق میں تھی، اور آج ابتدا بھی کی، مگر افسوس بیبی بجو ہاتھ کر چکی تھیں۔ خیر قسمت۔ ویسے حارث بھائی کے دوست وغیرہ تو ہوں گے؟ اس نے ماریہ سے پوچھا۔ بالکل ہیں، سبطین جانے کب چلا آیا تھا، فوراً بات اچک لی، اور ایمان سے سارے کے سارے بیچلر۔ ہائے سچ؟ سبطین تو میرا رشتہ تو کروا ہی دو، ساری عمر دعائیں دوں گی۔ اے لو کر لو گل، میں خود کنوارا ہوں، آپ کا رشتہ کیسے کرواؤں؟ بی بی سبین، خیر تمہارے نصیب میں تو شدہ ہونا ہی نہیں لکھا۔
ورنہ اور نہیں تو منگنی شدہ تو ہو ہی جاتے، شہیدوں کی فہرست میں نام تو آ جاتا، مگر یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے ساری۔ اور تم بیچارے، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ بس بس اماں بننے کی ضرورت نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ہوتی ہے تمہاری شادی کسی کیپٹن میجر سے، اللہ کرے مل جائے تمہیں سڑک پر کھڑا ہو کر سیڑھی پر جانے والا، اور تم تمام عمر سرخ پیلی سبز بتیوں کے جلنے بجھنے کے انتظار میں کھڑی رہو، پھر میں بھی کبھی اپنی شاندار سی گاڑی میں بیٹھا تمہارے پاس سے گزروں اور دھڑام سے نیچے آ گروں، آنکھ کھل جانے کی وجہ سے۔ سبین نے بات اچک کر مکمل کی۔ جی نہیں، سبطین نے برا سا منہ بنایا۔ جی ہاں، ادھر سے اسی وثوق سے کہا گیا تھا۔ کیا بات ہے میاں یوسف، آپ چاند ہو گئے، سالوں بعد نظر آتے ہیں۔ حارث بھائی نے شکوہ کیا تو گمسم بیٹھے یوسف جیسے چونکے۔ کیا کہا؟ کہا نہیں، پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آج کل آپ کہاں غائب ہوتے ہیں؟ ہمیں 8 مہینہ ہونے کو آیا ہے، مگر آپ آج دکھائی دیے یوں کہ بے سدھ کیا۔ اندر آتے سبطین کی زبان پر کھجلی ہوئی، فوراً گنگنایا، بس یار مصروفیت ہی بہت ہے۔ یوسف کا وہی عذر تھا، آپ کو پتہ ہے آج کل آدھے ملک کو انہوں نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ سبطین نے پھر دخل اندازی کی۔ سبطین، حارث بھائی نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سوری، وہ سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ وہ نقوی تمہیں بہت مس کرتا ہے، کئی بار تمہارا پوچھ چکا ہے، اب تو اچھا خاصا ذمہ دار بن چکا ہے، یہ ٹھاٹ سے حکومت کرتا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بڑے سر میں سبطین گنگنایا۔ سبطین اور خاموشی دو متضاد چیزیں تھیں، اب کہ انہوں نے نظر انداز کیا۔ تو کیا خیال ہے چلے کل، کیونکہ پرسوں تو مجھے لوٹ جانا ہے۔ حارث بھائی نے جھٹ پروگرام بھی ترتیب دے لیا۔ یوسف نے سر ہلا کر تائید کی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سبطین کو تجسس ہوا۔ چک نمبر 132۔ گاف بے چلو گے؟ وہاب بھی آن دھمکا۔ تم کہو اور میں نہ چاہوں، ہو نہیں سکتا۔ یا وحشت، یہ سارے مسخرے اسی گھر میں ہیں۔ اندر داخل ہوتی مونا بڑبڑائی تھی۔ دیکھو ملیحہ، میں جتنا کچھ کر سکتا تھا کر لیا، اب اس کے آگے میں ہیلپ لیس ہوں۔ یوسف، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہم یہ ملک ہی چھوڑ دیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کہاں تک ڈھونڈیں گے ہمارے گھر والے؟ ملیحہ نے دبی زبان سے مشورہ دیا تھا۔ یعنی تمہیں بھگا لے جاؤں؟ یوسف حیران ہوئے تھے، ملیحہ نے بات ہی ایسی کی تھی۔ میں آپ کے منگوہا ہوں یوسف، اگر آپ مجھے لے بھی جائیں گے تو یہ بکانا نہیں ہوگا، کوئی بھی قانون کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ نہیں ملیحہ، انہوں نے اس کی تجویز مسترد کی، میں تمہیں باعزت طریقے سے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں، تانا بنا کر نہیں۔ میرے گھر والے تیار ہیں آج ابھی اور اسی وقت تمہارے بابا سے بات کرنے کے لیے، مگر وہ سنیں بھی۔ بابا کہتے ہیں کہ وہ مجھے زندہ تو گاڑ سکتے ہیں، مگر غیر خاندان میں رشتہ نہیں دے سکتے۔ یوسف، اگر ہم نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے چوری چھپے، تو اب اور کتنی دیر اس سے چھپایا جا سکے گا؟ بولیں، اور میں بھی کب تک شادی سے انکار کر سکتی ہوں؟ کل بھی بابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اب کی بات جب نوید بھائی آئیں گے تو وہ وحید کے لیے ہاں کہہ دیں گے، پھر کیا کر سکیں گے آپ؟ چپ رہ کر ہم اپنی مشکلات میں صرف اضافہ ہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا کچھ کرتے ہیں نا؟ یہ بتاؤ تم ٹھیک ہونا بالکل؟ یوسف نے لہجہ خوشگوار بناتے ہوئے بات بدلی۔ ان اونچی اونچی دیواروں میں آپ کے بغیر، آپ کے تصور کے سہارے زندگی محض گزر سکتی ہے، اچھی یا ٹھیک ہوئے بغیر۔ وہ پھر اداسی سے گویا ہوئی۔ او بابا، اداس اور پریشان مت ہوا کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خوش رہا کرو۔ اچھا مل کب رہی ہو؟ ملنا بہت مشکل ہے، آج کل تو بابا بھی گھر پر ہوتے ہیں اور بھائی بھی سارے اکٹھے ہیں، موموں کا عقیقہ ہے، بہت مصروفیت اور بہت ہجوم ہے گھر میں، تمہارا دل نہیں چاہتا ملنے کو، ورنہ ملنے کے لاکھ بہانے ہیں۔ وہ خفا ہوئے۔ ایسی بات نہیں یوسف، آپ کو کیا پتا، آپ کے بغیر۔ ملیحہ کی آواز بھرا گئی۔ اوکے اوکے، رونا نہیں، جب جی چاہے اور موقع ملے چلی آنا۔ میں تو اس لیے اصرار کر رہا تھا کہ حارث بھائی کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہا ہوں۔ خیریت، گاؤں میں کس سے ملنے؟ میرا اور حارث کا ایک دوست ہے، کلاس فیلو ہوا کرتا تھا ہمارا، آج کل ذمہ داری کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، سوچا مل ہی آئیں۔ یوسف نے تفصیلات فراہم کی۔ کتنے دن لگیں گے؟ حارث تو 1-2 دن بعد ہی چلے جائیں گے اپنی ڈیوٹی پر، میرا کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، اصل میں یہاں بوریت بھی بہت محسوس ہوتی ہے، گھر میں تو گویا مچھلی بازار لگا رہتا ہے ہر وقت، سوچا ہے کچھ دن سکون سے گزار لوں۔ دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا تھا۔ یوسف نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کون ہے بھائی؟ دروازہ توڑنا ہے؟ کب سے کھٹکھٹا رہے ہیں، سن ہی نہیں رہے ہو؟ ارے بھائی، کیا ہر وقت لڑکیوں کی طرح کمرے میں گھسے رہتے ہو؟ تائی اماں بآواز بلند بڑبڑائی تھیں۔ وہ اچھا ملیحہ، پھر بات کریں گے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے جلدی سے فون بند کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے یوسف میاں، خیریت تو ہے؟ انہوں نے اندر گھستے ہی پوچھا تھا۔
ساتھ میں ان کے چہرے کی طرف بھی دیکھا تھا، کچھ کھوجنے کیسے انداز میں۔ جی تائی امی آپ بتائیے، کوئی کام ہے؟ انہوں نے فوراً ان کا دھیان ہٹایا۔ ہاں کام ہی سمجھ لو، وہ بیڈ پر ٹکتے ہوئے بولیں۔ جی فرمائیے۔ وہ مودب ہوئے۔ بیٹھو نا تم بھی، کھڑے کھڑے ہونے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے قریب ہی اشارہ کیا۔ یوسف سامنے بڑی راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے اور منتظر نظروں سے تائی اماں کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں شاید خبر نہیں، میں اور تمہاری ماں گہری سہیلیاں تھیں، بچپن کی سہیلیاں۔ بہت پیار ہوا کرتا تھا ہم میں۔ شادی کے بعد جب میں بیاہ کر سسرال آ گئی تو بھی ہم دونوں روزانہ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتی تھیں، اور تمہارے بابا اور اماں کا رشتہ میں نے ہی کروایا تھا۔ وقت نے مہلت نہ دی اور وہ مجھ سے بچھڑ گئی، ورنہ دنیا دیکھتی کتنا پیار ہوتا ہم میں۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہوئیں۔ یوسف بے حد الجھن لیے ان کی تمیدی گفتگو سن رہے تھے۔ دیکھو یوسف، اس گھر میں سارے فیصلے ابا جی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کے رشتے بھی وہ خود ہی طے کرتے ہیں۔ ہم سب نے کبھی ان کے کسی فیصلے سے اختلاف نہیں کیا، اور بچوں نے بھی ان کی رضا پر سر جھکایا ہے۔ انہوں نے مونا اور فیصل کا رشتہ طے کیا، وہاب اور عائشہ کا۔ اگرچہ میں وٹے سٹے کے خلاف تھی، مگر پھر بھی میں مونا اور وہاب کے معاملے میں خاموش رہی۔ اب وہ فاقیہ اور حسن کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ تم خود سوچو، کیا یہ کوئی جوڑ ہے؟ حسن ایک بیکار اور نکما آدمی ہے، جسے سارا دن سوائے موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ سیدھا سادہ فاقیہ کو کنویں میں دھکیلنے کا پروگرام ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ جو بڑے انہماک سے تائی اماں کے فرمودات سن رہے تھے، آخری بات پر چونکے۔ میں تائی اماں، میں کیا بتا سکتا ہوں بھلا اس معاملے میں؟ وہ ہنوز الجھن میں تھے۔ آخر یہ ساری باتیں انہیں سنانے سے تائی اماں کا مقصد کیا تھا؟ تائی اماں کچھ لمحے تذبذب میں پڑی رہیں، شاید بات مشکل تھی۔ تائی اماں آپ سہولت سے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ سے ہر بات کہہ سکتی ہیں۔ بالآخر انہوں نے خود ہی تائی اماں کی مشکل آسان کی۔ بڑے مان سے کہہ رہی ہوں بیٹا، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بڑی نازک اور پیاری ہوتی ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دکھ ماؤں کے لیے تلوار کے گھاؤ ہوا کرتے ہیں۔ فاقیہ بیٹا، فاقیہ حسن سے رشتے پر رضامند نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ کسی اور کو؟ یوسف بری طرح چونکے۔ کون؟ کس کو؟ ان کا لہجہ خاصی تشویش لیے ہوئے تھا۔ وہ بیٹا، فاقیہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ یوسف ایک دم سناٹے میں رہ گئے۔ کئی ثانیوں تائی اماں کو دیکھتے رہے، کچھ بول ہی نہ سکے۔ دماغ خراب ہے اس کا؟ بالآخر وہ جھنجھلا کر گویا ہوئے تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، پر وہ نہیں مانتی۔ کہتی ہے اگر یوسف سے شادی نہیں ہو سکتی تو وہ کسی سے بھی نہیں کرے گی۔ میں تم سے یہ سب کبھی نہ کہتی، کہہ ہی نہ سکتی، مگر بیٹی کی محبت مجھے تمہارے پاس لے آئی ہے۔ مجھے مایوس مت لوٹانا بیٹا۔ وہ عذردہ تھی، بیٹی کی محبت کے لیے دامن پھیلائے کھڑی تھی، اور یوسف خالی ہاتھ تھے۔ وہ چاہتے بھی تو ان کے دامن میں کوئی امید کی کلی بھی نہ ڈال سکتے تھے، کہ وہ خود پابند زنجیر تھے۔ آپ جانتی ہیں تائی اماں کہ میں ملیحہ، انہوں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تھی۔ ملیحہ سے کون واقف نہیں تھا؟ تو بیٹا اگر ملیحہ کے والدین نہ مانے تو کیا تم ساری عمر کنوارے رہو گے؟ تائی اماں کے لہجے میں اب بھی ہلکی سی امید تھی۔ نہیں، میں اپنی سی کوشش تو کر دیکھوں۔ پھر انہیں تائی اماں کا خیال آیا تو اٹھ کر قریب آ بیٹھے۔ تائی اماں، مجھے اس بات کا بے حد دکھ ہے کہ میں آپ کا مان نہیں رکھ سکا۔ یقین مانیے اگر ملیحہ کا قصہ نہ ہوتا تو مجھے فاقیہ کا ہاتھ تھام کر بے حد خوشی ہوتی۔ اچھی لڑکی ہے وہ، میں خود سمجھاؤں گا اسے، نہ سمجھی سے کام لینا چھوڑ دے گی تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تائی اماں ملول و دل گرفتہ سی اٹھیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور تھکے تھکے قدموں سے باہر چلی گئیں۔ وہ انجانے میں فاقیہ کی اس حرکت کو سوچنے لگے۔ قسم لے لو ایمان سے، جو مجھے تمہارے اس چڑیا گھر میں رہنے والوں کا آپس میں ناتا آج تک معلوم ہوا ہو۔ تیزی سے چلخوزیں چھیلتی وہ زبان بھی اسی رفتار سے چلا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو سبین؟ مونا ہنسی۔ سچ کہہ رہی ہوں بابا، اس نے مٹھی میں دبے چھلے ہوئے چلخوزوں سے منہ بھر لیا۔ دیکھو میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ فاقیہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہاتھ بٹانے کی کوشش کی، جبکہ سبین نے اس کی نیت بھانپتے ہی پلیٹ پرے کر کے تنبیہی نظروں سے گھورا تھا۔ اٹس فار می، آپ اپنے لیے اور منگوا سکتی ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بھوکے بلکہ بھوکیاں مری تھیں جب تمہارا جنم ہوا تھا۔ فاقیہ نے اپنی جھیم مٹائی تھی۔ سوائے تمہارے ساری۔ ہاں تم کچھ فرمانے لگی تھی، سبین نے یاد دلایا۔ اس کمر ہاؤس میں ہم 6 فیملیز رہتی ہیں۔ فاقیہ نے انگلیوں پر گنوانا شروع کیا۔ بڑے تایا ابو، چھوٹے تایا ابو، پھر چچا جان، روبینہ پھوپھو، عذرا ممانی اور چھوٹے چچا، پھر دادا ابو بھی ہیں۔ وہاب، مونا اور میں بڑے تایا کے اولادے ہیں۔ ہم بابا کو تایا اس لیے کہتے ہیں کہ باقی سب کی دیکھا دیکھی ہمارے منہ پر بھی یہی لفظ چڑھ گیا ہے۔ حسن، فیصل اور عائشہ اور ماریہ چھوٹے چچا کے بچے ہیں۔ فیصل کا مونا سے اور عائشہ کا وہاب سے رشتہ طے ہو چکا ہے، خالصتاً دادا جی کی مرضی سے۔ یوسف ہیں چچا جان کے اکلوتے بیٹے۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ چچا جان کے بعد روبینہ پھوپھو ہیں، یہ بیوہ ہو گئی تھیں۔
میاں ان کے آرمی میں تھے، کسی محاذ پر لڑتے ہوئے جان دے دی۔ داتا جان انہیں گھر لے آئے اور تب سے یہ یہیں پر ہیں۔ ویسے ہیں بڑی نائس، اور یقین مانو ہمارے اس ناگفتبہ کمر ہاؤس کو کافی حد تک انہوں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ بیبی وجو اور سلطین خرم ان کی اولادیں ہیں، اور عذرا مومانی ہیں، یہ دادا ابو کی بھتیجی ہیں۔ ان کو نوجوانی میں ہی طلاق ہو گئی تھی، شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، اس لیے دادا ابو اکیلی بھتیجی کو کمر ہاؤس لے آئے، مگر یہ بھی ہمارے فیملی فرد کی طرح ہیں۔ فائزہ، روبی اور ہیرا ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ تقدیر سے بہت نالاں ہیں کہ آخر سارے جہاں کے دکھ انہی کی جھولی میں کیوں ڈالے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہی فائزہ اور خرم کا رشتہ بھی دادا ابو نے طے کیا ہے۔ روبی اور ہیرا ابھی چھوٹی ہیں، اس لیے بچی ہوئی ہیں، جبکہ میاں سبطین کے جوڑ کی لڑکی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی فی الحال فارغ ہیں۔ فاقہ نے بڑا تفصیلی تعارف کروایا تھا۔ اچھا تو یہ حسن اور یوسف اور تم ابھی تک چھڑے چھانٹ کیوں ہو، یا تم بھی کہیں لگ چکی ہو؟ سبین نے پوچھا تو فاقہ کے بولنے سے پہلے ہی مونا بول پڑی۔ ان کا اور حسن بھائی کا بھی رشتہ طے ہے، بلکہ دادا ابو تو کہہ رہے تھے کہ اب کے رمضان کے بعد وہ دیگر اور بہت سی شادیوں کے ساتھ ان کی بھی نپٹا ڈالیں گے۔ ارے واہ، سنو، تمہاری شادیوں پر وہ تمہارے کیپٹن کزن بھی آئیں گے؟ وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ بھائی وہ میرڈ ہیں اور 4 بیٹیوں کے والد محترم بھی۔ کوئی فائدہ نہیں، مونا نے یاد دہانی کروائی۔ تم لوگ ان کے کسی بیچلر دوست کو بھی انوائٹ کر لینا، کیا مذائقہ ہے؟ ایک بندے کے بڑھ جانے سے کوئی کھانا تو کم نہیں ہو جائے گا۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ جی نہیں شکریہ ایسی فراخ دلی کا، ہم نہیں بلا رہے کسی بیچلر آرمی آفیسر کو، اور اگر تمہیں لڑکا ہی پھنسانا ہے تو یہ اپنا سبطین کیا برا ہے؟ مونا نے شرارت سے کہا تھا۔ برا نہیں یار، بزدل ہے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے بزدل لڑکیاں زہر لگتی ہیں، کجا کے بزدل مرد۔ توبہ، سبین کہاں کم تھی، دونوں بے ساختہ ہنس دی تھیں۔ گاؤں کہاں حارث، یہ تو اچھا خاصا شہر آباد ہے۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے یوسف نے ارد گرد نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا، بھئی ترقی کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں نا، اور بلا شبہ ایک ترقی یافتہ گاؤں ہے۔ شادی کر لی نقوی نے؟ یوسف تو مکمل طور پر لا علم تھے، ہر چند کے کبھی یہ تینوں گہرے دوست تھے، مگر وقت کی گردش نے انہیں ایک دوسرے سے تقریباً بے خبر ہی کر دیا تھا۔ کی تو نہیں کرنے والا ہے، سنا ہے بڑی خوبصورت ہے اس کی منگیتر۔ کہاں سے سنا ہے؟ خود نقوی ہی بتا رہا تھا۔ ہاں اب ادھر رائٹ میں موڑ لو، ہاں، اور وہ سامنے جو سفید رنگ کی پختہ عمارت نظر آ رہی ہے، بس وہی ہے عبد المنان نقوی کی رہائش کا۔ کیپٹن حارث ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی بتا رہے تھے۔ یوسف نے ان کی ہدایت کے مطابق گاڑی روکی، اور ابھی اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بیرونی گیٹ زور سے کھلا اور ایک لڑکی تیزی سے باہر آئی۔ دائیں بائیں دیکھنے کے بعد وہ سیدھی ان کی طرف آئی۔ سنیں میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہمارا ڈرائیور چھٹی پر ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، یہاں سواری مشکل سے ملتی ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو برائے مہربانی۔ گھبرائے چہرے گھبرائے لہجے نے یوسف کو کچھ بھی نہیں سوچنے دیا، اور اس نے گاڑی گیٹ سے اندر موڑ لی۔ اللہ کرے نقوی خیریت سے ہو، یوسف نے کہا تو حارث نے بھی تائید کی۔ بے ہوش نقوی کو گاڑی میں ڈالا اور پھر اس لڑکی کے بتائے راستوں پر گاڑی دوڑانے لگے۔ ہوا کیا تھا؟ کیپٹن حارث نے مڑ کر پوچھا۔ وہ نقوی کا سر گود میں رکھے ہاتھوں کو ہولے ہولے رگڑ رہی تھی۔ ہیں؟ وہ غصے سے بے ہوش ہو گئے۔ جواب دے کر وہ پھر نقوی پر جھک گئی۔ غصے سے ہائی بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں یہ؟ وہ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ جی جی، انہوں نے زور سے سر ہلایا۔ بس ادھر اس سائڈ پر روک لیں۔ اس نے ایک بڑی سی عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف نے بے حد احتیاط سے گاڑی پارک کی، اور جب وہ تینوں گاڑی سے اتر آئے تبھی کیپٹن حارث کی نظر چگمگاتے نیون سائن پر جا پڑی۔ یوسف یہ تو، اور ان کے بتانے سے قبل ہی یوسف کی نظریں بھی وہ بورڈ پڑ چکی تھیں، نیو چائنا ٹاؤن۔ محترمہ، یوسف حیرانی سے پیچھے پلٹے اور مارے حیرت کے ان کا منہ کھل گیا۔ عبد المنان نقوی بقائمی ہوش و آواز گاڑی سے برآمد ہو کر ایک شان بے نیازی سے کپڑوں کی سلوٹیں دور کر رہے تھے۔ کیا تماشا ہے؟ وہ تقریباً چیخ کر بولے تھے۔ او ویلکم، او ویلکم۔ عبد المنان صاحب مسکراہٹیں بکھیرتے آگے بڑھے۔ کیپٹن حارث بھی پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور حیران تھے یہ سلسلہ کیا ہے، کیسے ہو یار؟ وہ بیک وقت کیپٹن حارث اور یوسف سے بغلگیر ہوئے۔ یہ کیا ڈرامہ تھا اوئے؟ یوسف نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی محض کوشش کی۔ اندر چلو، باتیں اندر چل کر۔ عبد المنان نے پیچھے پلٹ کر ہمشیرہ کو بھی اشارہ کیا اور پھر ان کو لے کر ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئے۔ یار تمہارا گاؤں تو پورا کا پورا شہر ہے، یوسف نے کہا۔ بھائی اب کہاں گاؤں، جب سے پکی سڑکیں بنی ہیں گاؤں اور شہر کے بیچ جو تھوڑا بہت فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھ لو یہ ریسٹورنٹ، اور وہ بھی چائنیز، بس ذرا سے فاصلے پر ہی واقع ہے، ادھر سے شہر ادھر سے ہم گاؤں والے۔ ہمارے گاؤں نے بہت ترقی کی ہے، سارے کے سارے گھر پکے ہیں۔ خیر اب رہو گے نا تو خود دیکھ لینا۔ اور یوسف یار تمہیں تو میں پورا 1 مہینہ نہیں جانے دوں گا، خبر ہے کتنے سالوں بعد ملے ہیں۔ یوسف کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اور پھر کھانے کے دوران ہی منان نے بتایا کہ یہ ساری پلاننگ ڈیئر ہمشیرہ کی تھی۔
ہمشیرہ بہت زیادہ ایڈونچرس واقعہ ہوئی تھیں اور مہمانوں کو سرپرائز کرنے کی بے حد شوقین۔ اب بھی اگرچہ محترم نے انہیں سمجھانے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ ہمشیرہ ہی کیا جو کسی کی بات مان جائیں، اس لیے انہیں اس کا ساتھ دینا پڑا تھا کہ وہ اپنی ہمشیرہ کو واقعی عزیز رکھتے تھے۔ کھانے کے بعد ان کی روانگی حویلی ہوئی اور کمال حیرت تھی کہ سارے عرصے میں ڈیئر ہمشیرہ نے ایک دفعہ بھی گفتگو میں حصہ لینے کا شوق ظاہر نہ کیا تھا۔ خاموش جانے کن جہانوں میں گم تھیں۔ خیر، یوسف نے سر جھٹکا اور اپنے ذہن سے ڈیئر ہمشیرہ کے خیال کو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ پوری تندہی سے ملیحہ کے متعلق سوچنے لگے۔ رات آتش دان کے گرد بیٹھ کر تینوں نے زمانہ طالب علمی کو آواز دی اور ایسے محو ہوئے کہ صبح 3 بجے ڈیئر ہمشیرہ نے ہی انہیں وہاں سے اٹھایا اور سونے کا نیک مشورہ دیا، جسے انہوں نے ہنسی خوشی قبول کر لیا تھا۔ پھر صبح پھر کیا ہوا؟ اشتیاق قابل دید تھا سبین بیوی کا۔ پھر ہاں، ٹھنڈی آنکھ بھر کر دونوں بازوؤں کو سر کے پیچھے لے جا کر نیم دراز ہوئے اور فرمانے لگے، کچھ باتوں سے رہتے ہیں انجان، نہ چھیڑ، پھر بھی کچھ تو ہوگا سبین مچھلی، مغلظات تو اس کے لب شیریں سے ٹپکی ہیں، جوتوں کے بھی پڑنے کا ہے امکان، نہ چھیڑ۔ وہاب عین موقع پر وارد ہوا تھا اور بڑے مزے سے ٹکڑا لگایا تھا، اور مزید یہ کہ ابا جو سنیں گے تو کریں گے وہ خرابہ، اماں بھی اٹھائیں گی طوفان، نہ چھیڑ۔ واہ واہ، سعادت مندی کا یہ حال ہے، سبطین جل کر بولا تھا، جبکہ سبین بے ساختہ ہنسی تھی۔ سنو سبین، اتنا زیادہ مت ہنسا کرو۔ وہاب نے مشورہ دیا تو وہ ایک دم چپ کر گئی، پھر پوچھنے لگی، وجہ؟ بس منع جو کر دیا سو کر دیا۔ مگر کیوں؟ کیا میں ہنستے ہوئے بہت بری لگتی ہوں؟ نہیں، تم بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے منع کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ تو مجھے پتا ہے، میں ہنستے ہوئے بہت اچھی لگتی ہوں۔ وہ اترائی، اب اتنی بھی نہیں، تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ سبطین نے کہا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار سبطین، اگر تم کوئی معقول لڑکے ہوتے تو میں خود تمہیں نہیں چھوڑتی، مگر افسوس تم نے یہ چانس بھی مس کر دیا۔ مجھ جیسی لائق فائق حسین و جمیل لڑکی تو تمہیں ٹیوب لائٹ لے کر بھی ڈھونڈے نہ ملتی۔ اف او خدایا، آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہ شک ہوئی، اس قدر سفید جھوٹ، یا میرے مولا تو ہم پر رحم کر۔ دونوں ایک ساتھ بلبلائے تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے جھوٹوں پر آسمان نہیں گرا کرتے۔ سبین اطمینان سے گویا ہوئی تھی، خیر آگے پوٹو، کچھ مشورہ دو، ورنہ ابھی ان جنگلی بلیوں کا ٹولہ برآمد ہو جائے گا اندر سے۔ سبطین نے عجلت کا مظاہرہ کیا، اچھا میری ایک کزن ہے، نام ہے اس کا سمرا، کہو تو ادھر وہ بھی بڑی دل پھینگ قسم کی شے ہے، اس کے بال لمبے ہیں۔ سبطین کچھ راضی ہوا، تم نے کیا بھینس باندھنی ہے یا گھوڑا؟ سبین ترمیزی نے ناگواری سے گھورا، نہیں مجھے پسند ہے لمبے بال، وہ منمنایا، تو خود رکھ لو۔ وہاب کا مشورہ آیا، چٹیا تمہاری وہ کر دیا کرے گی، ویسے اچھے لگو گے تم، اس کی نظریں ابھی سے سرانے پر آمادہ تھیں، مرو تم۔ اچھا بتاؤ سبین، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ الو جیسی، ساری رات جاگتی ہے، بڑے مزے سے بتایا۔ تمہاری میری کوئی دشمنی ہے سبین ترمیزی؟ وہ بے بسی سے بولا تھا، تم بھی تو ایسے سوالات کر رہے ہو جیسے قربانی کا بکرا خریدنا ہو۔ آنکھیں پوری ہیں، دم اصلی ہے، یار تم کوارے ہی مرو گے، اگر کوئی تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے تو میرا نام بدل دینا۔ وہ سلگ کر بولی، تم لکھو لیلا ڈارلنگ کو ایک عدد خط، وہ یقیناً موم ہو جائے گی۔ وہاب نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خاصے ہمدردانہ انداز سے کہا تھا، اور سبطین نے اس کے ہاتھ کو ایسا جھٹکا دیا تھا کہ وہ کراہنے لگا تھا۔ بڑی شدت سے انہیں احساس ہوا کہ کوئی انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ جھکا ہوا سر اٹھا کر انہوں نے کھڑکی کی سمت دیکھا، دھانی آنچل لہرا کر دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گیا تھا۔ کون ہمشیرہ تھی؟ ان کے ذہن میں خیال آیا، جیسے اگلے ہی پل انہوں نے جھٹک دیا، کوئی نوکرانی ہوگی۔ انہوں نے خود کو مطمئن کرنا چاہا مگر کر نہ سکے۔ نقوی حارث بھائی کو اسٹیشن چھوڑنے گیا تھا، موسم بہت ابر آلود ہو رہا تھا، یوسف کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے، سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، اس لیے وہ گھر پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ حارث بھائی کا پروگرام تو اگلے دن ہی پنڈی جانے کا تھا، مگر نقوی کے بے حد اصرار پر وہ 2 دن مزید ٹھہر گئے تھے۔ یوں بھی ابھی ان کی 3-4 چھٹیاں باقی تھیں ہی، اور پھر بیبی بجو نے بھی تو چند دن بعد ہی پنڈی آنا تھا، اس لیے رک جانے میں کوئی مذائقہ نہ تھا، اور یوں 3 دن کے بعد آج بسد اصرار وہ چلے گئے تھے۔ ان 3-4 دنوں میں ہمشیرہ سے سامنا 1-2 بار ہی ہوا تھا، کبھی لان میں ٹہلتے ہوئے یا پھر کھڑکی میں کھڑی جانے کے ان خیالوں میں گم، بلکہ انہیں تو وہ ہر بار ہی عجیب سی لگی تھی، بالکل سپاٹ چہرے اور سپاٹ آنکھوں والی۔ ہاں مگر ایک عجیب سی بات تھی کہ اس کی آنکھوں کی سفیدی نیلاہٹ لیے ہوئے تھی، جیسے آسمان کی وسعتیں ان آنکھوں میں ٹھہر گئی ہوں، اور جانے کا وہ اپنا مزاج بدل لیں۔ انہوں نے نادانستگی میں ہی اس کا اتنا تفصیلی جائزہ لے ڈالا تھا۔ پھر اچانک ہی انہیں ملیحہ کا خیال آیا، دل شدت سے چاہا کہ اس کی آواز ہی سن لیں۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف آئے اور ملیحہ کا نمبر ڈائل کر ڈالا۔ دوسری طرف نامانوس آواز تھی۔ انہوں نے کریڈل دبا دیا۔ یہ پابندیاں کب ختم ہوں گی؟ بہت حضرتگی سے انہوں نے سوچا تھا، بابا کیا حضرت یوسف علیہ السلام واقعی اتنے خوبصورت تھے کہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں؟ گھٹنوں پر سر رکھ کے اس نے پوچھا۔ بابا اس کے ایسے سوالوں کے عادی ہو چکے تھے،
اس لیے حیران ہوئے بنا اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگے، کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو 99% حسن عطا کیا گیا تھا اور باقی کا 1% پوری دنیا کو۔ تم خود سوچ لو وہ کس قدر جمیل تھے۔ مصر کی زلیخا یوں ہی فرفیتہ نہیں ہو گئی تھی۔ بابا کیا سارے لوگ جن کے نام یوسف رکھے جائیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیسے حسین ہوتے ہیں؟ بابا اس کی بات سن کر مسکرائے۔ سب کو تخلیق کرنے والا تو وہی ہے نا، کسی کو زیادہ حسن بخش دیا کسی کو کم، مگر اس کی ساری مخلوق بہت حسین ہے بیٹا۔ زمین کے ذرے سے لے کر آکاش کے تارے تک سب کچھ حسن کا شاہکار۔ تسبیح کے دانے گراتے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ مگر بابا وہ یوسف جیسا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی انگلیاں نہیں سارے ہاتھ کاٹ چکی ہوں، پیر بھی۔ میں اب چل نہیں سکتی، بھاگ کر کہیں اور نہیں جا سکتی۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا ہو گیا تھا۔ بابا نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تو گویا ان کا خدشہ درست تھا۔ زلیخا ان رستوں پر جا نکلی تھی جن رستوں پر سوائے پاؤں خونم خون ہونے کے کچھ نہیں ملتا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، تم مصر کی زلیخا نہیں، ایک غریب درویش باپ کی بیٹی ہے جو اتنا مجبور ہے کہ بیٹی کی کٹی ہوئی انگلیوں پر مرہم نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ گلوگیر ہو گئے۔ میں جانتی ہوں بابا، مگر بھوک اور پیاس تو قدرتی ضروریات ہیں نا۔ آدم اور ہوا میں جو رشتہ ازل سے قائم کر دیا گیا، اسے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ مٹی سے تخلیق پانے والا آدم اور آدم سے وجود میں آنے والی عورت کیسے ایک دوسرے سے بھاگ سکتے ہیں؟ بابا اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ گئی ہے تو زلیخا؟ اچھا چل، خدا بہتر کرے گا، کیا خبر کیا لکھا ہے مقدر میں۔ تو اداس نہ ہو، ادھر جا کے پتہ کر منان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ مہمان چلے گئے کیا؟ انہوں نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلی۔ نہیں، ابھی تو یہی ہیں اور منان مہمان کو گھمانے لے گئے ہیں۔ میں ادھر چلی آئی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چپلیں پہننے لگیں۔ منان کے ہم پر بہت احسان ہے زلیخا، دیکھنا کہیں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے پھر نصیحت کی۔ وہ کوئی جواب دیے بنا چپل گھسیٹتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بڑے انہماک سے وہ صوفے پر دونوں پاؤں چڑھائے، گود میں پھولوں کی ٹوکری رکھے انہیں لڑی میں پرونے میں مصروف تھی۔ زیر لب گنگنا بھی رہی تھی۔ خبر ہی نہ ہوئی کب یوسف اندر داخل ہوئے اور اب ایک ٹیک اسے دیکھ رہے تھے۔ سبھی رخساروں کو چھوتی کالی سیاہ لڑ بے خبر سی، مگن سی، یہ ڈیئر ہمشیرہ دن بدن ان کے اعصاب پر حاوی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ انجانے میں ہر وقت اس سے سوچنے لگے تھے۔ پھر جیسے اسے بھی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا، یوں ہی اپنے کام میں مگن رہ کر اسے ذرا سی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھولوں کی ٹوکری قالین پر اوندھی ہو گئی۔ گہرے سبز رنگ کے قالین پر لال سرخ گلاب بکھر گئے، کچھ اس کے پیروں پر۔ اوف خدایا، اس قدر حسین منظر! یوسف نے اس کے خوبصورت پیروں پر پھولوں کو بکھرے دیکھ کر ایک دم ہی بہت کچھ سوچ لیا تھا۔ اب وہ ہکلائی تھی۔ جس شخص کو پل پل سوچ رہی ہوں وہ اچانک یوں چپ چپاتے سامنے آن کھڑا ہو تو کیا عالم ہو دل کا، جذبات کا۔ اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ سوری، مجھے خبر نہیں تھی آپ یہاں ہیں۔ یوسف ایک دم ہی چونکے اور معذرت کر کے چلے بھی گئے۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا اور اگلے ہی پل وہ بابا کے سامنے بیٹھی پوچھ رہی تھی، بابا لوگ اس قدر اونچے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کے دکھ کا، آنسوؤں کا اثر ہی نہیں ہوتا ان پر، کیوں بے حس ہو جاتے ہیں یہ لوگ؟ اور بابا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر قریب ہوتے ہوئے کہا، جس کو تکلیف ہو اسی کو احساس ہوتا ہے۔ سنا نہیں تم نے وہ شعر، سب نے اپنی ہنجو مالا قلم کلیاں جپنی ہیں، کندہ بھامے سانجیاں ہوون پیڑ تے آپوں اپنی ہیں۔ تو بیٹا ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا دکھ خود ہی بھوگنا ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، کبھی یہ خیال ذہن میں لا کر مت رونا کہ کوئی تمہارے آنسو پہنچنے آئے گا۔ تم خود اتنی بہادر بن جاؤ کہ غم تمہارے ہونٹوں پر ہنسی بن بن کر بکھرے ہوں۔ بہادر بنو، حوصلے سے کام لو، پھر ہی کچھ ملے گا نا۔ وہ ہولے ہولے اسے تھپکتے رہے اور اس کے ذہن میں ایک ہی تصور بن بن کر مٹتا ابھرتا رہا، بھاویں منہوں نہ کہیے پر وچوں وچی، کوئی تسی بھی کوئی اسی بھی یہاں۔ بے شک منہ سے نہ کہیں لیکن اندر ہی اندر تم نے بھی کچھ گم کیا ہے اور میں نے بھی۔ واہ یار، یہ کون ہے پنجابی شاعری کا ذوق رکھنے والا؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو کیٹس، شیلے براؤن کے مداح ہو۔ یہ اصلی اور دیسی شاعری کی کلیکشن حیرت زدہ کر رہی ہے مجھے۔ یوسف نے ایک طاہرانہ سی نظر بک شیلف پر ڈال کر گویا جائزہ ہی لے لیا تھا۔ بے شک میں کیٹس اور شیلے کا مداح ہوں، مگر یہ ساری کلیکشن زلیخا کی ہے۔ بھلے شاہ، سلطان بھاؤ، استاد دامن، انور مسعود، سب کے سب اسے ازبر ہیں۔ دیوانی ہے وہ پنجابی شاعری کی۔ منان ایزی چیئر پر جھولتا دھیرے دھیرے بتاتا گیا، زلیخا یہ کون محترمہ ہیں؟ یوسف شرارت پر اتر آئی، کہیں چوری چوری شادی تو نہیں رچا لی تم نے؟ سنا ہے ہماری ہونے والی بھابھی بہت حسین ہے۔ استغفار پڑھو فوراً تم۔ نہ بابا، مجھے نہیں کرنا شادی وادی، اور یہ بھابھی بابھی حسین و جمیل کہاں سے آ گئی؟ تو ملے تو ہو زلیخا سے، وہی ڈیئر ہمشیرہ کا نام زلیخا ہی تو ہے۔ وہ میں سمجھا ان کا نام ہی ڈیئر ہمشیرہ ہے۔ اچھا، اچھی چوائس ہے۔ کیا کرتی ہیں زلیخا؟ دیکھو اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ نہیں یار، مائنڈ کیوں کرنا، تم میرے قریبی دوست ہو،
میرے بارے میں ہر بات پوچھ سکتے ہو۔ ایکچولی یوسف، یہ بات میں صرف تمہارے علم میں لا رہا ہوں۔ زلیخا میری سگی بہن نہیں ہے۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر منان نے انکشاف کیا تھا۔ کیا؟ یوسف نے بے یقینی سے دیکھا۔ میرے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک خاندان میں یعنی میری والدہ سے، دوسرے خاندان سے باہر۔ اس بات سے سبھی واقف تھے، لیکن یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ بابا نے جو دوسری شادی کر رکھی تھی وہ کس عورت سے کی تھی۔ یہ تو ہمیں اس وقت پتہ چلا جب بابا ایک دن اس عورت کو گھر لے آئے۔ اس عورت کے نازو انداز اس کے متعلق چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے۔ اماں کو یہ غم گھن کی طرح لگ گیا کہ بابا نے ان جیسی پاک باز فرشتہ صرف بیوی پر ایک بازاری عورت کو ترجیح دی تھی۔ وہ بابا سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں، مگر اندر ہی اندر وہ سلگ رہی تھیں۔ میں ان دنوں ہاسٹل میں قیام پذیر تھا کہ بہت کم سنی میں ہی بابا نے مجھے گھر سے دور کر دیا تھا۔ مہینوں بعد میرا گھر آنا ہوتا، اور وہ بھی 2-4 دنوں کے لیے، اور پھر ابھی میں چھوٹا تھا، اس لیے نہ سمجھ سکا کہ گھر میں کیا ہو گیا ہے۔ اماں کیوں اب میرے آنے پر پہلی سی خوشی کا اظہار نہیں کرتی، اور گھر میں جو عورت مزے سے اماں کی جگہ دندناتی پھرتی ہے وہ کس مقصد کے تحت وہاں آئی تھی۔ انہی دنوں اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ بری طرح اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، اس لیے ہلکا سا ہارٹ اٹیک برداشت نہ کر سکی تھیں۔ اس کے بعد جو مہینوں بعد میری آمد گھر ہوا کرتی تھی وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ پاپا خود ہی آ کر مل جایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں انٹر میں تھا جب ایک روز بابا بے حد عجلت میں میرے پاس آئے اور مجھے چند کاغذات تھما دیے اور کہنے لگے، بڑی مشکل سے تمہارا حق بچا سکا ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری ماں اور تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ پھر گود میں اٹھایا، ایک 4-5 سالہ وجود میرے سامنے کیا۔ یہ تمہاری بہن ہے بیٹا، میری بیٹی۔ اگرچہ اس نے تمہاری ماں کے وجود سے جنم نہیں لیا، مگر یہ تمہاری ماں کی طرح پاک اور پوتر ہے۔ مجھے اسے آلودہ ہونے سے بچانا ہے، اس لیے کچھ عرصہ گمنامی میں رہوں گا، ورنہ وہ عورت اسے چھین کر لے جائے گی۔ میری ساری دولت تو وہ پہلے ہی ہتھیا چکی ہے، تو بیٹا اگر میں نہ رہوں تو اسے کبھی اس کی ماں کا طعنہ نہ دینا، بلکہ یہی سمجھنا تم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ تمہارے 1 سال کے واجبات میں ادا کر چکا ہوں، باقی تمہارے نام سے میں نے کافی رقم بینک میں رکھوا دی ہے۔ تمہیں کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی، اپنا خیال رکھنا۔ اپنی کہہ کر میری سنے بغیر وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جب میں اپنی زندگی بنا چکا، اپنی زمینوں کو آباد کر چکا، تو ایک دن مجھے بابا مل گئے۔ بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ میں نے گھر لے آیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ زلیخا کو انہوں نے دارالامان داخل کروا دیا تھا، اس کی ماں کے خوف سے۔ بابا جانے کیوں اتنا خوفزدہ ہو گئے تھے اس عورت سے۔ جس دن ہم زلیخا کو دارالامان سے گھر لے کر آئے، اس کی حالت قابل دید تھی۔ اتنی ڈری سہمی تھی وہ کہ ایک لمحے کو وہ مجھے اب نارمل ہی لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ بابا کو دکھائے، جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ بابا میرے ہاتھ اتنے نازک ہیں، مگر وہ کہتی ہیں کام کرو تو کھانا ملے گا، اور بابا مجھے بھوک بہت لگتی ہے نا۔ وہ بابا سے لپٹی رو رو کر بتا رہی تھی۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک دم چپ کر گئی۔ بابا بڑے بھائی مجھے پیار کیوں نہیں کر رہے؟ کیا یہ بھی ان کی طرح ظالم ہیں؟ اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بیٹا، یہ بہت اچھے ہیں اور تمہیں ڈھیر سارا پیار دیں گے۔ بابا نے اسے تھپکا۔ یوسف جانے اس کو وہاں پر کیسا ماحول ملا کہ اس طرح کی ہو گئی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اور یہ پہلے سے کچھ بہتر بھی ہو گئی ہے۔ گھر پر ٹیوٹر بھی رکھ کر دیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں فرسٹ ایئر کا ایگزام بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے، آگے بھی پڑھے گی۔ مجھے بہت عزیز ہو گئی ہے چند دنوں میں۔ بابا نے تو مکمل گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، کسی سے ملتے ملاتے ہی نہیں۔ زلیخا کا آدھا وقت البتہ وہیں گزرتا ہے، اور ہم دونوں کو اس کی بڑی فکر لاحق رہتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر پاتی۔ نہ تو سنتی ہی نہیں، فوراً اس کا دماغ الٹ جاتا ہے، چیزیں توڑتی ہے، شور مچاتی ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کی کسی بات سے انکار نہ کیا جائے۔ اور دیکھو، تم سے بھی درخواست ہے میری، کبھی اس کے آگے انکار مت کرنا۔ اکثر وہ الٹی سیدھی فرمائشیں کرتی رہتی ہے، لیکن اب ڈر مت جانا، وہ ایک نارمل لڑکی ہے، بس کبھی کبھار عجیب سی ہو جاتی ہے۔ منان نے اسے ساری تفصیل ہی سنا ڈالی تھی۔ زلیخا اس ساری حقیقت سے آگاہ ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، اور اسے پتہ چلنا بھی نہیں چاہیے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یوسف نے پرخیال انداز میں کتاب پر نظر دوڑائی۔ لالی اکھیاں دے پئی وزدیے، روئے تسیویو روئے اسیویاں۔ انہوں نے بآواز بلند شعر پڑھ کر کتاب دوبارہ شیلف میں رکھ دی۔ مزدہ نو بہار، راحت جاں، باعث تسکین، خبر ملاحظہ ہو۔ سبطین کے کان کے بے حد قریب آ کر وہاب چیخا، کان پھاڑو گے الو؟ اس نے وہاب کو پرے دھکیلا۔ جو خبر میں تمہارے گوشت گزار کرنے چلا ہوں میری جان، اسے سن کر تم کپڑے پھاڑ ڈالو گے، مجنوں ہو جاؤ گے، کیس بن جاؤ گے، سگے لیلا کہلاؤ گے۔ آزمائش شرط ہے۔ کیا ماں بدولت کو وزارت عظمیٰ کی کرسی مل گئی ہے؟ اس نے کالر کھڑے کیے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ وہاب نے کس کے دھموکا چڑھا۔ تمہاری اوقات تو اس کرسی پر بیٹھنے کی بھی نہیں، اور تم خواب دیکھ رہے ہو وزارت عظمیٰ کی؟ منہ مانج رکھو، بلکہ منجوا لو بوا کریمن سے۔
ریت اور میکس کے مکسچر کا ایسا رگڑا لگائیں گی کہ منہ چمک اٹھے گا چودھویں کے چاند سا۔ بوا صدقے بوا واری، خیر سے کیا منجوانا ہے میرے بچے نے؟ پان کلے میں دباتی بوا بھی نمودار ہو گئیں۔ کچھ نہیں بوا، تم بتاؤ کون سا مزہ نو بہار تھا جو تم سنوانے چلے تھے؟ سبطین کو مزہ نو بہار سننے کی بے چینی تھی۔ ابھی ابھی بڑے کمرے میں بزرگوں کی میٹنگ ہونے والی ہے اور شنید ہے کہ آپ کا رشتہ بھی طے ہو جائے گا۔ کہو کیسی جاں فضا خبر ہے؟ وہاب نے رازدارانہ انداز میں خبر سنا کر تائید چاہی۔ کہیں دادا جان کی نظر انتخاب کریمن بوا پر تو نہیں جا ٹھہری؟ اس وقت تو خاندان میں یہی ہستی دستیاب ہیں۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوا۔ ارے واہ، بڑی دوربین ہے تمہاری نظر، شاباش۔ وہاب نے کندھا تھپ تھپایا۔ حیرت ہے ہم سب کے دماغ میں یہ پہلے کیوں نہ آیا؟ لڑکی تو گھر میں موجود ہے اور ہم یوں ہی خوار ہو چلے۔ میں ابھی اندر اطلاع کرتا ہوں۔ سبطین کے پکڑنے سے قبل ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ سبطین ہنسنے لگا۔ کئی دن ہو گئے تمہاری سبین ترمزی نہیں آئی؟ اس نے قریب سے گزرتی مونا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ خود دریافت کر لیں۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ اچھال گئی۔ یا اللہ! سبطین نے کندھے اچکائے، پھر قریب رکھے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو، ایک نسوانی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ یوسف، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ بڑے بھائی کو ہمارے نکاح کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ مجھے ساتھ ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ سبطین حیرت سے ریسیور ہی تکتا رہ گیا۔ یوسف بھائی، نکاح؟ مگر کس سے؟ پھر جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ ملیحہ، تو گویا انہوں نے نکاح کر رکھا ہے۔ او نو، وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ کیا بات ہے سبین ترمزی، تم نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا ہے؟ شام کو وہ باہر نکلا تو ٹیرس سے لٹکتی سبین پر نظر پڑ گئی۔ ماما کہتی ہیں کہ مجھے اب تم سے پردہ کرنا چاہیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پردہ؟ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ میری قسمت جو پھوڑی جا رہی ہے تمہارے ساتھ، اس نے افسوس سے بتایا۔ ہائے، کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں گر گیا۔ سبطین، سبطین! سبین گھبرا کر نیچے دوڑی۔ آتے ہوئے مالی بابا کا شاور بھی لے آئی۔ سبطین سڑک پر اسی پوزیشن میں پڑا تھا۔ سبین نے اس کے منہ پر شاور دے مارا، وہ پھر بھی نہ ہلا۔ وہاب، وہاب! ذرا بلدیہ والوں کو فون کرو کہ ہمارے گھر کے سامنے ہاتھی مرا پڑا ہے، اٹھا کر لے جائیں۔ محلے میں بدبو اور آلودگی پھیل رہی ہے۔ وہ گیٹ سے اندر منہ ڈال کر چلائی تھی۔ احتیاطاً 2 گاڑیوں کا کہہ دینا، ہو سکتا ہے چند لمحوں بعد حتمی بیگم بھی سدھار جائیں۔ سبطین کپڑے جھاڑتا اس کے پیچھے ہی آ کھڑا ہوا۔ یہ تم بے ہوش کس سلسلے میں ہوئے تھے؟ سبین نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ تم نے خبر ہی ایسی سنا دی؟ ہائے مار جاواں میں، کیڑے پاسے جاواں میں، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی۔ اماں، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ یہ کس لیلا کو سامنے کھڑا کر دیا ہے؟ سبطین نے دہائی دی۔ تم تو ہو ہی احسان فراموش گدھے، یہ تو ہم ہیں جو تم ایسے نکھٹو سے شادی پر رضامند ہو گئے، ورنہ تو کوئی تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اس نے اترا کر احسان جتایا۔ مائنڈ اٹ سبین ترمزی، میں آپ کی طرح گھاس سے شغل نہیں فرماتا۔ دونوں گیٹ پر کھڑے الجھ رہے تھے۔ تو پھر کس چیز سے شغل فرماتے ہیں؟ سبین نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ عین اسی وقت ایک رکشہ ان کے قریب آن رکا۔ وہ دونوں اپنی لڑائی بھول کر ادھر متوجہ ہو گئے۔ اترنے والی شخصیت کو دیکھ کر سبین نے واؤ کے انداز میں ہونٹ سکوڑے، جبکہ سبین کی نظروں میں نواد کے لیے صرف اشتیاق تھا۔ مجھے یوسف صاحب سے ملنا ہے۔ شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے ہوئے اس نے بلا تمید کہا تھا۔ یوسف آپ؟ سبطین کی چھٹی حس بیدار ہوئی تھی۔ آئی ایم ملیحہ، ملیحہ یوسف۔ بڑے اعتماد سے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا اور سبطین ایک لمحے کو ششدر ہی رہ گیا تھا۔ سبین دونوں کا منہ تکے جا رہی تھی اور سبطین ششپن میں مبتلا کہ کیا کہے۔ یوسف بھائی تو گھر پر نہیں ہیں۔ بالآخر وہ بولا، کیا؟ مگر مجھے تو وہ 1 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے اور ابھی آج صبح ہی میری ان سے، کیا سچ مچ وہ ابھی تک نہیں لوٹے؟ اب وہ قدرے گھبرائی تھی۔ جی، وہ واقعی نہیں آئے۔ آپ کو کوئی کام ہے ان سے؟ غالباً ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ہونے والے تعارف پر غور نہیں کیا۔ میں یوسف کی وائف ہوں، ملیحہ زہرا۔ یاد آیا کچھ؟ اس نے خوف میں مبتلا ہو کر اپنی بات دہرائی۔ آپ پلیز اندر آئیے، بڑی امی سے بات کر لیں، شاید انہیں کچھ پتہ ہو۔ ان کی واپسی کے متعلق آئیے۔ اس نے سائڈ پر ہو کر آگے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ تذبذب میں مبتلا تھی کہ یوسف کی عدم موجودگی میں ان کے گھر جائے یا نہیں۔ خبر نہیں گھر والے اس بات سے آگاہ ہیں بھی یا نہیں، اور نہ جانے اسے کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، مگر اسے اندر جانا تو تھا ہی کہ واپسی کے سارے در وہ بند کر آئی تھی، اس لیے سبطین کے پیچھے ہو لی۔ پتہ نہیں یہ کون ہے، میرا تعارف سن کر کوئی اظہار تو نہیں کیا؟ کیا خبر وہ پہلے سے جانتے ہوں ہمارے نکاح کے متعلق؟ وہ مسلسل سوچ میں مبتلا سبطین کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ میرا تو اتنا دل لگ گیا ہے یہاں کہ واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے یوسف نے آتش دان کے قریب اپنے آپ میں مگن زلیخا کو دیکھا، پھر منان کو۔ تو نہ جاؤ، وہاں کیا رکھا ہے؟ بابا تمہارے پردیس میں ہیں، اماں جنت مکانی ہوئی، تمہارا کون انتظار کرتا ہے وہاں؟ منان تو پہلے ہی اس کے آنے سے بہت خوش تھا۔ ایسی بات بھی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے منتظر۔ بڑے دنوں بعد اچانک ہی انہیں ملیحہ یاد آئی تھی۔
اوہ بھائی کون ہے وہ؟ منان متجسس ہوئے۔ یار تمہیں وہ لڑکی یاد ہے جن دنوں ہم تینوں ہاسٹل میں رہا کرتے تھے تو سامنے والے فلیٹ میں ایک لمبے بالوں والی لڑکی اپنی نوکرانی کے ہمراہ رہا کرتی تھی، وہی موٹی موٹی آنکھوں والی، وہی جس کو ایک روز تم ڈراپ کرنے گئے تھے بوجہ اس کی گاڑی خراب ہونے کے؟ منان کو بھی یاد آیا۔ ہاں، اور جس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئی تھی۔ کہیں وہ فلیٹ تمہارا تو نہیں تھا؟ وہ کرایہ لے کر بھاگ گئی ہوگی، تبھی تو تمہیں یاد ہے ابھی تک۔ منان نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ کرایہ نہیں، دل لے کر بھاگی تھی۔ یوسف کی آنکھوں میں بیتا سما چاندنی بن کر اتر آیا۔ واللہ وہ دل تک پہنچی کیسے؟ اتنی صحت مند باڈی کے اندر چھپے دل تک پہلے تو کوئی نہ پہنچ سکا تھا۔ منان کے لیے یہ انکشاف ہی تھا۔ یوسف مسکرائے پھر کہنے لگے، تو جب چند ہی دنوں بعد گھر شفٹ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی پھر میرے سامنے شفٹ ہو گئی تھی۔ او منان نے ہونٹ سکوڑے۔ یوسف نے اپنی بات جاری رکھی۔ دھیان نہ رہا زلیخا کب ان کے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی، بظاہر کتاب میں گم، جبکہ سماعتیں ادھر ہی تھیں۔ وہ لڑکی ایک بہت بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی، پڑھنے کے لیے شہر میں ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اور کیسے وہ مجھے اچھی لگنے لگی، حالانکہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہ تھی۔ ہمارے گھر میں لڑکیاں موجود تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل کو وہ ساملی سلونی لڑکی بھاگ گئی۔ زلیخا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میری صبح و شام یہ کوشش رہنے لگی کہ کسی طرح وہ بھی میری طرف ملتفت ہو جائے، یا پھر اسے میری ہی حالت کے متعلق علم ہو جائے، اور ایسا ہو گیا۔ ہمارا صبح گھر سے نکلنے کا وقت ایک ہی تھا، اور ہماری نظروں کا تبادلہ ہی ہوا کرتا تھا، مگر بس خاموش تھا۔ مگر اس روز اس نے خود مجھے بلایا۔ میں حیران سا اس کی طرف بڑھا اور اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہنے لگی، مرد ہو کر ڈرتے ہو؟ ایک لمحے کو تو میں گھبرا ہی گیا، یقین مانو میری ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ میں گھبرایا سا پلٹ آیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلنا تھا چل پڑا۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا تھا جیسے اس لڑکی نے میری تمام حسیات سلب کر لی ہیں۔ مجھے سوائے اس کے کچھ نظر نہ آتا تھا، اس لیے میں نے بابا سے صاف کہہ دیا کہ شادی اسی لڑکی سے ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ لمحے کو خاموش ہو گئے۔ بابا نے انکار کر دیا ہوگا ہے نا؟ منان نے قیاس آرائی کی۔ نہیں، خلاف توقع وہ مان گئے۔ تائی اماں کو میرا رشتہ لے کر جانے پر رضامند بھی کر لیا، مگر اس کے والد نے تو بات سنتے ہی سر پر آسمان اٹھا لیا۔ تائی اماں اور بابا کو خوب بے عزت کر کے نکالا۔ ملیحہ کو واپس بلوا لیا گیا۔ میں وقتی طور پر مایوس تو ہوا، مگر ملیحہ نے مجھے حوصلہ دیا کہ وہ اپنے والدین کو منا لے گی۔ یوں ہمارا تعلق ٹوٹا نہیں، پروان چڑھتا رہا، چوری چھپے۔ بابا بہت کبیدہ خاطر ہو گئے تھے۔ تایا جان نے بھی انسلٹ کو بہت محسوس کیا تھا، اور انہوں نے تائی اماں کو ڈانٹا بھی، مگر میں نے اس بات کو بھی اہمیت نہ دی۔ ہمارے تعلق کو 8-9 سال کا عرصہ بیت چکا۔ نہ تو ملیحہ کے والدین کی ضد ٹوٹی ہے اور نہ ہی وہ اسے بیاہنے کو تیار ہیں۔ چند ماہ ہوئے ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے، چوری سے، کہ شاید اسی طرح ان پر دباؤ ڈالا جا سکے، مگر مجھے تو یہ بھی ممکن نظر نہیں آتا وہ بیٹی غیر خاندان میں بیاہنے کے بجائے زندہ گاڑ دینے کو ترجیح دیں گے۔ میں سخت ٹینشن میں ہوں۔ اتنی دیر کا تعلق توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ تمہارے گھر والوں کو علم ہے نکاح کا؟ منان بھی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ نہیں، مگر یار میرے گھر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارا مسئلہ تو ادھر ہے نا۔ تو جب تم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا تو آخر کچھ تو آئندہ کے بارے میں بھی سوچا ہوگا کہ نہیں؟ یہ نکاح والا پروپوزل بھی ملیحہ کا ہی تھا، حالانکہ میرا خیال تھا سب کچھ گھر والوں کی مرضی سے باعزت طریقے سے ہو۔ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ کسی فارن کنٹری میں نکل جائیں، کچھ سالوں بعد جب بات ٹھنڈی پڑ جائے گی تو لوٹ آئیں گے، اور نہ بھی آئے تو کیا حرج ہے؟ تو پھر، مگر میں در بدری نہیں چاہتا۔ یار لوگ کیا کہیں گے، ایک لڑکی کو لے بھاگا؟ نہیں یار، میں اسے عزت کے ساتھ لانا چاہتا ہوں، باوقار مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں نہیں، اگر بھگانا ہی ہوتا تو بہت پہلے ایسا کر لیا ہوتا۔ انہوں نے سر صوفے کی بیک سے ٹکا دیا۔ تو میری جان، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں فی الحال تو۔ ہاں، اگر تمہارے ذہن میں کوئی مناسب حل موجود ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اور یار یہ فون کب ٹھیک ہوگا؟ مجھے گھر فون کرنا ہے۔ کمپلینٹس کی ہوئی تو ہیں، ہو جائے گا آج کل میں۔ باہر چلو گے؟ ذرا ڈیرے تک ہو آئیں۔ منان نقوی نے شال کو لپیٹتے ہوئے پوچھا، اور یوسف بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں میں سے کسی نے دھیان نہ دیا۔ زلیخا کی گود میں دھری کتاب گیلی ہو چکی تھی۔ آج بہت چپ ہو گڑیا رانی۔ کھانا کھا کر برتن ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے گھٹنوں پر سر جمائے چپ چاپ سے زلیخا کو دیکھا۔ وہ بولی کچھ نہیں، خاموشی سے برتن اپنی طرف کھسکا لیے۔ مہمان چلے گئے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے پھر جواب نہیں دیا، بس سر اٹھا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور انہوں نے دیکھ لیا۔ آنکھوں میں سمندر موزن تھا، پھر ایک دم ہی ہنس پڑی۔ آپ ٹھیک کہتے تھے بابا، وہ اگر یوسف ہے بھی تو میں تو مصر کی زلیخا نہیں، میں تو ایک غریب باپ اور ایک بازاری عورت کی بد نصیب بیٹی ہوں۔ زلیخا، باپ کا دل کام کر رہ گیا اس کی بات پر۔ یہ بات اس کو کس نے بتائی؟ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ 100 قسم کے اندیشوں میں گھر کر انہوں نے پوچھا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں بابا،
آپ نے اور ادا منان نے تو یہ بات چھپائی تھی، مگر میں تو بہت پہلے سے یہ بات جانتی ہوں کہ میں نے کس کے بطن سے جنم لیا۔ یوں ہی میرے دل میں پائل پہننے کی خواہش نہیں جاگی تھی۔ خون تو خون ہوتا ہے۔ وہ بہت پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ انہوں نے بہت دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ وارڈن نے۔ بابا مجھے پائل بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک دن میں نے وارڈن سے ضد کی کہ مجھے پائل چاہیے، اور انہوں نے بڑے تمسخر سے میری طرف دیکھ کر کہا تھا، نسیمہ بائی کی بیٹی پائل سے پیار نہ کرے تو کیا کرے؟ میں بہت زور سے ٹوٹی تھی بابا، ایسے کہ آج تک خود کو سمیٹنے کی کوشش میں تھی، اور اب پتہ چلا بے سود ہے سب۔ کیا کرنا ہے سمیٹ کر؟ تصویر اور بدصورت ہو جائے گی، لوگوں کو اور کراہیت محسوس ہوگی، اور بابا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، کسی کی نفرت نہیں۔ اس نے برتن اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جو بات ہم چھپانا چاہتے ہیں وہی خوشبو کی طرح ہر طرف کیوں پھیل جاتی ہے۔ کتنے جتن کیے تھے انہوں نے کہ زلیخا کو خبر نہ ہو، اور وہ مطمئن بھی تھے، مگر کیسے دھوکے میں تھے۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ جس گڑیا کو بچانے کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی تھیں، وہ تو کب کی ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، اور شاید یہی زندگی ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور آیت کریمہ کا ورد کرنے لگے۔ ارے بیٹا ذرا وہ ریک پر رکھا گلدان تو دکھاؤ، انہوں نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ زلیخا نے تساہل سے ادھر دیکھا، پھر خاتون کی طرف، چہرے پر جہاں بھر کی بیزاری سموئی۔ اچھا کہہ کر وہ پھر سے ٹانگ ہلانے لگی۔ خاتون نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہمراہ آئی لیبارٹری کو، جس نے اس انداز کا اظہار برملا طور پر اپنی اینک اتار کر کیا تھا۔ ویسے آپ کا تعلق کسی بکرا منڈی سے تو نہیں؟ اس نے یوں ہی ہلنے کا کاروبار جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ عجیب سی نہیں ہو؟ خاتون اچھی خاصی جزبوز ہو کر بولی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ظاہر ہے نسیمہ بائی کی بیٹی ہوں، کچھ تو فرق ہوگا ہی۔ خاتون باقاعدہ اچھلی تھی۔ ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے ساتھ والی کا ہاتھ زور سے تھاما اور باہر کی سمت سدھاری۔ زلیخا نے ایک تمسخرانہ نظر ان پر ڈالی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ زلیخا یہ آپ نے کیا کیا؟ یوسف کی آواز پر وہ پلٹی۔ وہ آپ کے رشتے کے لیے آئی تھیں، اور آپ نے کیا کہہ دیا؟ منان کیا کہیں گے؟ میں نے تو صرف سچ بولا ہے۔ اب اگر لوگوں میں سچ برداشت کرنے کی تاب نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ چھوٹے موٹے جھوٹ تو زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ کھوجنا چاہا، مگر میں زندگی میں صرف اور صرف سچ کی قائل ہوں۔ ایک بھی سانس جھوٹا نہ آئے۔ بہت سہل رہتی ہے زندگی، وہ کہہ کر دوبارہ واپس پلٹ گئی۔ میں زیر ہو چکا ہوں، یوسف نے اعتراف کیا تھا۔ کمرے میں جامد سناٹا تھا، سانس لینے کی آوازیں تک بخوبی آ رہی تھیں۔ سب کی نظریں کرسی پر بیٹھی ملیحہ پر جمی تھیں۔ کوئی بول نہ پا رہا تھا۔ ملیحہ کے اندر بے چینیاں اتر آئی تھیں۔ یہ سب چپ کیوں تھے؟ اس سے کچھ پوچھ کیوں نہیں رہے تھے؟ دادا جان کی آمد پر کچھ ہلچل سی مچی تھی، جو کہ ان کے نشے سنبھالنے تک معدوم ہو گئی تھی۔ ہاں تو لڑکی، کیا نام بتایا تم نے؟ ان کی پاردار آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ملیحہ کا دل ذرا سی دیر کو کانپا۔ بالکل بابا جان والا لب و لہجہ، جس میں ذرا سی بھی نرمی نہ ہوتی تھی۔ نام پوچھا ہے ہم نے، اب کہ کچھ برہمی بھی تھی۔ جی ملیحہ، ملیحہ زہرہ ملک۔ وہ فوراً بولی تھی۔ کس کی بیٹی ہو؟ ملک عمر دراز خان کی۔ اس کا لہجہ ذرا پست ہوا تھا۔ گھر چھوڑ آئی ہو؟ جی ہمیشہ کے لیے۔ کہاں رہو گی؟ جی، وہ چونکی تھی۔ اگر وہ یہاں آئی تھی تو یہیں رہنا تھا اسے، اور کہاں جاتی وہ؟ تم بڑے مضبوط حوصلے سے آئی ہو یہاں۔ یوسف ہمارا جگر ہے، ہمیں نہیں امید کہ وہ اتنا بڑا قدم ہمیں بتائے بغیر اٹھا لے۔ بہرحال ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس کے آنے پر ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ تب تک تو تم یہاں ٹھہر سکتی ہو۔ عالیہ، وہ بڑی تائی امی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی ابا جی، لڑکی کو لے جاؤ۔ اگر یہ لڑکیوں کے ساتھ ٹھہرنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ مہمان خانے بھجوا دو۔ انہوں نے احکامات صادر کیے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سب لڑکیاں لڑکے اندر گھس آئے۔ سبھی ملیحہ سے ملنے کے مشتاق تھے، کہ زبانی طور پر تو سبھی واقف تھے، مگر روبرو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو سبطین نے پورے کمر ہاؤس میں بڑے بجا بجا کر اعلان کیا تھا محترمہ مسز ملیحہ یوسف کی آمد کا، اور سب جاننے کے لیے بے چین کہ آخر یہ ثانیہ ہوا کیسے۔ مگر تائی اماں نے کسی بھی قسم کے سوال پر پابندی لگا دی اور اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یوسف بھائی نے اتنا بڑا قدم تنہا اٹھا لیا، عائشہ نے کہہ کر گویا سب کی ترجمانی کی تھی۔ میں زلیخا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور وہ نہ حیران ہوئی نہ خوش، بلکہ بڑے ہی مطمئن انداز میں انہیں دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس کی سمندر آنکھیں جھلملائی تھیں۔ کیوں زلیخا؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تم کبھی خوش نہ رہ سکو گے۔ تم سے کس نے کہا؟ وہ متبسم ہوئے۔ کیوں؟ جھوٹ بول کر کبھی کوئی خوش رہ سکا ہے؟ اور بالفرض اگر ایسا ہے بھی تو
ملیحہ کا کیا بنے گا؟ ملیحہ کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بننا ہے؟ ساری عمر یوں ہی گزر جائے گی، اس کے گھر والے کبھی نہ مانیں گے، خراب کریں گے اس کی زندگی۔ زلیخا ہم مل کر۔ نہیں یوسف صاحب، وہ بات کاٹ کر بولی، میں کسی کا گھر نہیں اجاڑ سکتی، چاہے اس سے میرا کتنا ہی نقصان ہو جائے، اور پھر یہ تو ملیحہ سے سراسر بے وفائی ہے۔ اگر اس نے آپ کی خاطر اتنا کچھ کیا ہے تو آپ کو مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، نہ کہ اسے یوں چھوڑ کر آپ نئی دنیا بسا لیں۔ میں اسے کب چھوڑ رہا ہوں؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئے تھے۔ تو میری جگہ کہاں ہے؟ جگہ تو بن جایا کرتی ہے خود بخود۔ میں بابا کو بھیجوں گا، وہ خود منان سے بات کریں گے۔ اور دیکھو زلیخا، میں بہت ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں، میرے اعصاب شل ہو چکے ہیں، پلیز مجھے سہارا دو، مجھے تم اپنا نس لگنے لگی ہو، مجھے مکمل کرو۔ میں تو خود آدھی لڑکی ہوں، کہیں سے بھی سالم نہیں ہوں، ٹوٹی ہوئی پائل کی طرح ادھر ادھر بکھری پڑی ہوں۔ نسیمہ بائی کی بیٹی ہوں نا، کوئی سمیٹتا بھی نہیں۔ وہ آزردگی سے گویا ہوئی تھی۔ میں سمیٹوں گا تمہیں، مجھے موقع تو دو۔ دیکھنا یوسف احمد، کہیں اور زیادہ مت بکھیر ڈالنا، ورنہ ڈھونڈتے پھرو گے ایک ایک موتی، اور پھر تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے اسے یقین دلایا تھا اور اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی ہنسی میں بدل گئی تھی۔ وہ صبح بہت خوشگوار تھی، یا پھر انہیں معلوم ہو رہی تھی، شاید زلیخا کو پا لینے کا احساس خوشگوار لگ رہا تھا۔ کہیں بھی کوئی اداسی کی رمق نہ تھی، حتیٰ کہ ملیحہ کا خیال بھی کہیں موہوم سا رہ گیا تھا۔ یقیناً بابا جان اس فیصلے سے خوش ہوں گے۔ اس کایا پلٹ پر وہ خود بھی حیران تھے، کیسے آنن فنن ان کے حواسوں پر چھا گئی تھی، ایسے کہ ملیحہ کا وجود کہیں اوجھل ہی ہو گیا تھا، ہر طرف زلیخا ہی زلیخا تھی۔ یوسف، یوسف، کسی نے زور سے ان کا کاندھا ہلایا تھا اور وہ چونک کر سیدھے ہوئے تھے۔ دیکھا منان تھا۔ کہاں گم ہو؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، تمہارا فون آیا تھا، ابھی گھر بلا رہے ہیں، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ تشویش لیے ہوئے تھا۔ کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خبر نہیں، مگر تمہیں فوراً پہنچنے کے لیے کہا گیا ہے، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اسٹیشن تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یوسف سب کچھ بھلائے واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ ملیحہ تم یہاں؟ پہلا سامنا ہی ملیحہ سے ہوا تھا۔ آپ آ گئے یوسف؟ وہ بے قراری سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں یوسف، وہ لوگ میری شادی کر رہے تھے زبردستی، بڑے بھائی کو پتہ چل گیا تھا ہمارے نکاح کا، اور میرے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہ تھا کہ میں یہاں آ جاؤں۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور یوسف خالی از ذہن تھے۔ اسے ایک طرف ہٹا کر وہ داتا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ یوسف کے اس رویے پر حیران ہی تو رہ گئی۔ کیا یوسف کو اس کا یوں چلے آنا اچھا نہیں لگا تھا؟ مگر اس نے بھی تو بے حد مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا، ورنہ کس لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ بابل کی دہلیز دعاؤں کے زیر سایہ پار کرے۔ کتنی منتیں کی تھیں اس نے، بابا کی، بھائی کی، اس کی، مگر سب کا ایک ہی جواب تھا، ہم تم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ تجویز بھی بھیا ہی کی تھی کہ اسے فوراً سے پہلے شادی کر کے رخصت کر دیں، کہ ان کے نزدیک یہی واحد حل تھا۔ اور تب ہی اس نے انکشاف کیا کہ وہ یوسف سے نکاح کر چکی ہے۔ سب ششدر رہ گئے۔ وہ ملیحہ سے اس بہادری کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ بڑے بھیا نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا۔ بابا نے مارا نہیں، البتہ نفرت سے اس پر تھوک گئے۔ اماں نے بھی سنبھالا نہیں، بلکہ دو چار مزید 72 جڑ کے جتنے کوسنے یاد تھے سب دے ڈالے۔ وہ پڑی کراہتی رہی۔ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، 2 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا جاتا رہا۔ گھر میں سب پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، اور اس نے یہ سب برداشت کیا۔ زخم منمل ہوئے تو اس نے گزشتہ اور آئندہ زندگی کے بارے میں سوچا، اور ایسے میں یوسف کی محبت کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح یوسف سے رابطہ ہو جائے تو وہ اس کو ساری صورتحال بتائے، اور یقیناً اب کہ اسے کہیں اور بھاگ جانے میں اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس روز موقع مل بھی گیا۔ اس نے جلدی سے یوسف کا نمبر ڈائل کیا اور اسے صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا، مگر عین اسی وقت بھابھی چلی آئیں۔ انہوں نے فوراً اس کے ہاتھ سے ریسیور چھینا اور 2 تھپڑ جڑ دیے۔ تھوڑی سی شرم کر لے ملیحہ، کیوں باپ اور بھائیوں کی عزت کو بالکل تباہ کرنے پر اتر آئی ہے؟ چل اپنے کمرے میں۔ وہ اسے کمرے میں دھکیل گئیں۔ کتنی دیر وہ غم و غصے میں دہکتی رہی، پھر اٹھ کر بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ وہ اب یہاں رہے گی ہی نہیں۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا، اور ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ موقع ملتے ہی وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اگرچہ خوف بھی لاحق ہوا تھا کہ یوسف کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے تو وہ کہاں جائے گی، مگر یوسف کا آسرا تو تھا۔ مگر اب یوسف کے رویے نے اندر ہی اندر اسے سہما دیا تھا۔ وہ وہیں لان میں گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں بابا جان نے اس کے یوں چلے آنے پر کیسا ری ایکشن دیا ہوگا۔ بھیا تو غصے میں پاگل ہو گئے ہوں گے، اور ان کے آدمی تو اس کی تلاش میں نکل بھی چکے ہوں گے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ یوسف کی رہائش کے بارے میں سب گھر والے لا علم تھے، مگر پتہ چلاتے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، اور اندر یوسف کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے،
دادا جان غیظ کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ باقی کے تمام لوگ بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابھی ابھی یوسف نے جس طرح اس اقدام کی تفصیلات بیان کی تھیں وہ سب کو فکر میں مبتلا کر گئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے لڑکی کے گھر والوں سے بات کی ہے مگر وہ کسی طور راضی نہیں ہیں، وہ لڑکی واپس مانگ رہے ہیں۔ دوسری صورت میں وہ اغوا کا مقدمہ درج کروا دیں گے تمہارے خلاف۔ دادا جان بولے، وہ میری قانونی طور پر بیوی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، ہم اسے کوئی گھر سے اٹھا کر نہیں لائے۔ یہ ساری باتیں تو تم کہہ رہے ہو نا۔ ایسے معاملات میں جب لڑکی عدالت میں پیش ہوتی ہے نا تو وہ صرف اپنے باپ بھائیوں کے کہے پر بیان دیتی ہے، اپنے آپ کو صاف بچا کر۔ وہ متفکر تھے، نہیں وہ ایسی نہیں ہے، اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو اب پیچھے کیوں ہٹنے لگی؟ وہ پر یقین لہجے میں بولے، چلو یہ تو وقت بتائے گا، بہرحال تم باہر نکلنے میں احتیاط کرو کیونکہ مجھے ان کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ جی بہتر، وہ کہہ کر اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگے کہ اب جائیں۔ ہمیں یہ دکھ بہرحال ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے تم نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا، ہمیں اعتماد کے قابل نہیں سمجھا، ورنہ بہت سے ارمان تھے ہمارے تمہارے لیے۔ چلو خوش رہو۔ دادا جان دل گرفتگی سے بولے تو یوسف اٹھ کر ان کے قریب چلے آئے، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دوزانوں بیٹھ گئے۔ دادا جان، آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں، اور آپ یقین کریں اس طرح کرنے کا مجھے بھی بہت دکھ ہے۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی یوں چوری چھپے پوری نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے پوری عزت اور احترام سے اس گھر میں لانا چاہتا تھا، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے فوری طور پر یہ قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، پلیز آپ مجھے اس گستاخی پر معاف کر دیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ دادا جان نے ان کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر دھیرے سے کہا، اولاد کی خوشی ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، تم جس طرح خوش ہو ہم بھی ویسے ہی، بس بے قاعدگی دکھ دیتی ہے۔ انہوں نے شانوں پر تھپکی دی۔ وہ ان کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دے کر اٹھ گئے۔ دادا جان گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے کہ فکر تو ہنوز باقی تھی۔ ملیحہ کے باپ اور بھائیوں نے دھمکی دی تھی کہ اب وہ ان دونوں کو جہاں دیکھیں گے قتل کر دیں گے۔ ملیحہ نے ان کی عزت پیروں تلے رون دی تھی اور یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور دادا جان اس سوچ میں تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اکٹھی 4 شادیاں طے پا گئی تھیں اور قمر ہاؤس میں تقریبات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہر سو رونقیں بکھر گئی تھیں، لڑکیوں کی چھیڑ چھاڑ، لڑکوں کے ہنگامے، خواتین کی ذمہ داریاں یک لخت بڑھ گئی تھیں۔ سبطین کی خوش قسمتی تھی کہ لگے ہاتھوں بابا نے اس کی تاریخ بھی طے کر ڈالی تھی۔ اس نے بڑی خوشی خوشی بیبی بچوں کو اطلاع دی تھی، چلو تمہاری بھی سنی گئی، وہ ہنس دی تھی۔ اگلے 2 روز میں ان کی آمد بھی متوقع تھی کہ اس پر رونق ماحول کو وہ چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتی تھیں۔ انہی تقریبات میں ایک روز یوسف اور ملیحہ کے ولیمے کا بھی تھا، اور ولیمے والے روز ہی ان کی روانگی تھی۔ کہاں اس سے سبھی لا علم تھے سوائے دادا جان و یوسف کے کہ ان کو بچانے کا فی الوقت یہی حل تھا ان کے سامنے۔ بعد میں معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا تو موقع محل دیکھتے ہوئے وہ واپس آ جاتے۔ ملیحہ بھی چند دنوں میں گھل مل گئی تھی۔ قمر ہاؤس کا کھلا کھلا ماحول اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ تمام کزنز کا آپس میں ہنسی مذاق، کبھی کبھار بڑوں کو بھی گھسیٹ لینا، سب کچھ بے حد اپنا اپنا سا محسوس ہوتا۔ سبطین و وہاب کی شرارتیں، حسن کی شاعری، فاقیہ کا برے برے منہ بنانا، پھر خود ہی بے تحاشا ہنسنا بھی وہ خوب ہی انجوائے کرتی۔ وہاں حویلی کا ماحول تو بے حد گھٹا گھٹا سا تھا، سانس بھی ڈر ڈر کے لی جاتی۔ بہن بھائیوں میں مذاق تو دور کی بات، احتراماً ان کے سامنے بولنے سے بھی گریز ہی کیا جاتا۔ وہ دل ہی دل میں دونوں جگہوں کا موازنہ کرتی، پھر سوچتی وہ خوش قسمت ہے جو اسے یوسف جیسے اچھے شوہر اور اس قدر فراخ دل سسرال ملی، ورنہ تو ایسی شادیوں کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا، اور اگر مارے بندے کر بھی لی جائے تو ایسی لڑکیوں کی عزت کوئی نہیں کرتا، جبکہ یہاں اسے پیار اور عزت سب کچھ ملا تھا۔ دادا جان نے بے حد رسان سے اسے سمجھایا تھا، ایسے قدم زندگی میں اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے جن سے صرف اپنا ہی نہیں ماں باپ کا سر بھی جھک جائے۔ والدین کی رضا کو ہمیشہ مقدم سمجھنا چاہیے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ہم نے قبول کر لیا ہے، ورنہ ایسی لڑکیوں کا مقدر در بدر کی ٹھوکریں ہوتا ہے، کوئی انہیں قبول نہیں کرتا۔ بہرحال تم نے ایک صحیح کام غلط طریقے سے کیا ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ اور ملیحہ ان کے اعلیٰ ظرفی کی قائل ہو کر اٹھی تھی اور دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ ان مخلص اور پیارے لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔ سٹنگ روم میں رنگین کپڑوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ گوٹا کے ناری مکیش جس کا جو شوق تھا وہ پورا کر رہا تھا، ساتھ میں باتیں بھی جاری تھیں۔ رات ہی بیبی بجو بھی پنڈی سے آ گئی تھی، اسی لیے رونق میں خوب ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ سبطین و وہاب احسن کو چھیڑ رہے تھے کہ اس نے رونمائی میں پیش کرنے کے لیے غزل یا نظم لکھ لی یا نہیں، اور احسن گھنے میاں بنے بیٹھے تھے، چلو ایک ہی شعر سنا دو۔ وہاب مصر تھا، ہرگز نہیں۔ احسن میاں نے 2 من کا سر ہلایا، آخر ہماری بھی تو شادی ہے، کیا منہ لے کر جائیں گے دلہن کے سامنے کہ ہمیں ایک شعر بھی نہیں آتا؟ وہاب نے گلگیر ہوتے ہوئے کہا، یہی منہ لے جانا، کیا فرق پڑتا ہے؟
اس نے فوراً مشورہ دیا، مگر آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ احسن مراد آبادی دل سوختہ فریادی کے کزن اور ایک شعر بھی نہیں۔ سبطین نے بھی فریاد کی، لیلا کے فراق میں تو بڑی بڑی نظمیں کہا کرتے تھے، تم لوگ اب بھی لکھ لو نا۔ احسن صاحب تو گزشتہ سارے بدلے اتارنے کو بیٹھے تھے۔ ہائے لیلا، دونوں نے مشترکہ آب بھری تھی۔ جس دن سے لیلا پرائے دیس سدھاری ہے، لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آنکھیں کھل گئی ہیں اور ساری شاعری نے خودکشی کر لی ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہاب، پرسوں میں گھر کے سامنے سے گزرا تو اپنے اس موٹو شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا، میں نے بھی ہلا دیا، پھر مسکرا کر کہنے لگی، سبطین بھائی کی شادی پر مجھے ضرور بلائیے گا۔ ان حالات میں کوئی کیس ہو سکتا ہے؟ وہاب اور احسن کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ چوتھا دلہا کہاں غائب ہے؟ سبطین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ چوتھا دلہا ان 3 نکھٹو دلہوں کے حصے کا بھی کام نپٹا رہا ہے۔ یوسف بھی اسی وقت کام سے ادھر آئے تھے اور سبطین کی بات سن لی تھی۔ بڑے ہونے کے بڑے فائدے، وہ گنگنایا، خاک فائدے ہیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یوسف بھائی، یہ ذرا فاقیہ کو بازار تو لے جائیں، دادا جان کہہ رہے ہیں۔ خرم اپنے ہمراہ فاقیہ کو لیے آیا۔ فاقیہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بے حد واضح تھے، جنہیں سب نے محسوس کر لیا تھا۔ تم خود لے جاؤ، انہوں نے بچنا چاہا۔ دادا جان کا کہنا ہے کہ اس وقت صرف آپ ہی انہیں لے جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ کوئی ضروری کام ہے؟ وہ فاقیہ کی طرف مڑے۔ نہیں، کوئی کام نہیں، میں صبح چلی جاؤں گی، وہ رکھائی سے کہتی مڑ گئی۔ ابھی تو واویلا تھا، لگ رہا تھا بازار جائے بغیر وقت نہیں آگے بڑھے گا، اور ابھی واہ عورت ذات، تیرا اعتبار نہیں۔ خرم بھی جدھر سے آیا تھا ادھر کو واپس ہو گیا۔ چلو اٹھو تم بھی، کوئی میرے اکیلے کی شادی نہیں ہو رہی، بیویاں تم کو بھی مل رہی ہیں، چلو اٹھو۔ یوسف ان تینوں کو بھی اٹھا کر باہر لے جانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ دم بکھرا کے راہ بنائیں، دل بکھرا کے چاہ بھی ایسی گہرائی کی جس کی سانس نہ آ۔ تم چل رہی ہو زلیخا یوسف کی شادی میں؟ منان نے پوچھا تو وہ جیسے گہرے خیال سے چونکی۔ کہاں، وہ سن نہ پائی تھی۔ یوسف کی شادی ہو رہی ہے نا، بالآخر کامیاب ہو ہی گیا، پا ہی لیا اس لڑکی کو۔ جذبے صادق ہوں تو منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ ہاں جذبے صادق ہوں تو، مگر پتہ کیسے چلے؟ اور پھر یہ عشق، قسم سے نرا خوار کر دینے والا جذبہ ہے۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی لبوں پر لا کر بولی۔ منان نے چونک کر دیکھا، زلیخا کے لہجے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ عشق تمہیں کیسے پتا زلیخا؟ لو، وہ زور سے ہنس دی۔ سب جانتے ہیں، سبھی تو جانتے ہیں۔ آپ بھرے رگ رگ کے اندر ایک دہکتی آگ، آپ کہے پھر کان میں آ کے بھاگ دوا نے بھاگ، آپ ہی مولک وار کرے اور آپ بنے پھر ڈھال، عشق کرے بے حال سہیلی، عشق کرے بے حال۔ وہ بے خودی کے عالم میں بول رہی تھی۔ منان حیرت سے اسے تکنے لگا۔ پر بھائی ایک بات اور بھی ہے، بلے شاہ کہتے ہیں کہ میں نچ نچ یار مناونا وے، مگر میں کہتی ہوں کد نچیا یار مناندہ ہے، کب ناچنے سے یار راضی ہوا ہے۔ ہاں میں کنجری بن بن پاک گھنگرو، ڈھاڈا پیری کد چبیندہ ہے، بھلیا تو بھی جھوٹ آگ گیو کہ نچیا یار منیندہ ہے۔ میں نے پیروں میں گھنگرو باندھ کر کانچ کے ٹکڑوں پر رقص کیا ہے، مگر بھلا بھی جھوٹ کہتا ہے۔ کبھی ناچنے سے بھی ساجن راضی ہوا ہے؟ زلیخا، وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیا ہوا تمہیں زلیخا؟ بتاؤ مجھے، کس نے تمہیں دکھ دیا ہے؟ بولو۔ اس نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اٹھا کر پوچھا۔ بس بھائی، میں بھول گئی تھی، وہ اگر یوسف تھا بھی تو میں ہی مصر کی زلیخا نہیں تھی، میں تو نسیمہ بھائی کی بد نصیب بیٹی تھی، گھنگروں سے پیار کرنے والی۔ چھپاتے چھپاتے بھی وہ کہہ گئی، اور منان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اس نے یوسف سے کچھ نہیں چاہا تھا، اس کے ساتھ کا ایک پل بھی نہیں، بس ایک اس کا نام مانگا تھا۔ مجھے اپنا نام دے دو یوسف، صرف نام، میں اسی نام کے سہارے زندگی گزار لوں گی، کبھی تم سے اپنا کسی بھی قسم کا حق نہیں مانگوں گی، صرف اس کا نام چاہتی تھی وہ۔ اور یوسف، جو ابھی بہت چاہ سے اس کا روپ تک رہے تھے، سمجھ رہے تھے زندگی بس اسی پر ختم ہے، فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میں مجبور ہوں زلیخا، میرے پیر میں زنجیر ہے، ملیحہ نے میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور مجھ پر صرف اسی کا حق ہے۔ ہاں اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا تو پھر میرا انتخاب تم ہی ہوگی، حوصلہ رکھو، یہ تو قسمتوں کے کھیل ہوتے ہیں، کیا خبر کون نصیب ور ہو، خبر نہیں وہ کس کو بہلا رہے تھے اور اس میں کتنے کامیاب تھے۔ پلیز یوسف، ایسا مت کہیں پلیز۔ اس کے حلق میں جیسے کچھ پھنس سا گیا اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ یہ آخری حد تھی۔ نہیں زلیخا، یوں نہیں، انہوں نے اسے اوپر اٹھایا، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیا یہ کافی نہیں؟ میری طلب بہت زیادہ ہے یوسف، بہت زیادہ۔ وہ اپنا آپ چھڑا کر اندر بھاگ گئی، اور جس روز وہ واپس جا رہے تھے تب بھی وہ اس کے پاس یہی کہنے آئے تھے، مجھے تم سے محبت ہے زلیخا،
اور میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا۔ مبادہ دل بغاوت پر اتر آئے۔ منان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قمر ہاؤس اس کے ہمراہ چلی آئی تھی۔ میں بہت بہادر ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے دیکھ کر یوسف ایک لمحے کو کھو سے گئے تھے۔ تم آئی ہو زلیخا؟ یوسف نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ لو، مجھے کیوں نہیں آنا تھا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ یوسف نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر منان کو۔ وہ نظریں چرا گیا۔ آؤ اندر، میں تمہیں اندر لڑکیوں کے پاس چھوڑ آؤں۔ اور یار تم بھی آؤ، کیا تم سے پردہ کرے گا کوئی؟ منان کے ہاتھ سے سامان پکڑتے ہوئے وہ دونوں کو اندر لے گئے۔ یوسف نے سب لڑکیوں سے زلیخا کا تعارف کروایا، پھر منان کو دادا جان سے ملوانے لے گئے، اور اس مختصر سے فاصلے میں یوسف نے ساری تفصیل سنا ڈالی تھی۔ یہ ملیحہ ہیں، یوسف بھائی کی منکوحہ، ان کا ولیمہ اور سب کی براتیں ایک ہی دن ہیں۔ عائشہ نے تعارف کروایا۔ اس نے بڑے غور سے ملیحہ کو دیکھا، پھر ہاتھ ملا کر دھیرے سے بڑبڑائی، وہ کہ تم جس کی دسترس میں ہو، اور وہ کہ جس کی جھولی میں تمہاری چاہت کا صرف ایک کھنکتا سکہ۔ خبر نہیں دونوں میں سے زیادہ پرسکون کون ہے، مگر یہ کہ پا لینے کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جذبے صادق ہوں تو سب کچھ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ وہ محبت جو ملیحہ اور یوسف کے مابین ہے، وہ محبت جو یوسف کو مجھ سے ہے، وہ محبت جو مجھے یوسف سے ہے۔ کس کا جذبہ سچا ہوا یہ کون بتائے؟ بوا کی کمبختی خوبی آئی تھی۔ بوا مہندی ہی گھول دیں سب پیالوں میں۔ آواز آتی اور بوا دوڑتی دو چھتی کی طرف جہاں انہوں نے مہندی کے پیالے بھر رکھے تھے۔ بوا مٹھائی کے ٹوکرے کہاں گئے؟ پھر کوئی چلاتا اور بوا بھاگم بھاگ اسٹور کی طرف۔ واہ بوا، آپ تو چند دنوں میں سمارٹ ہو گئی ہیں۔ دادا جان سے کہہ کر باقی کی شادیاں بھی رکھوا لیجیے، آپ تو بالکل سلم سمارٹ ہو جائیں گی، اور عین ممکن ہے اگلے برس آپ کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں۔ وہاب نے زبان کی کھجلی مٹائی تھی اور بوا نے رکھ کے 2 تھپڑ رسید کیے تھے۔ کم بخت، شرم کر، میں تیرے برابر کی ہوں؟ کہاں بوا، اس نے کان چھوئے۔ آپ تو کم سن ہیں، دن رات دعائیں کرتا ہوں بوا جلدی سے بڑی ہو جائیں تو میں ان کے ساتھ کیکلی ڈالوں، ہوٹلنگ کروں۔ اصل مزہ تو تبھی ہے نا۔ وہاب ان کے اوپر جھکا تو وہ بفر گئیں۔ ہٹ بدماش کہیں کہ، او میری پیاری راج دلاری بوا، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر گنگنایا، اور وہ سارا غصہ بھلا کر ہنس دی تھیں۔ بیبی بجو اور حارث بھائی ابھی سبین کی طرف سے آئے تھے، اور اب حارث بھائی سبین سے لگے ہوئے تھے۔ یار لڑکی اب بھی آرمی آفیسر کے رشتے کے انتظار میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو عین نکاح کے وقت کوئی آرمی آفیسر نظر آئے اور محترمہ اسی سے نکاح پڑھوا کر چلتی بنے، تب تم کیا کرو گے؟ یہ سچ مچ دیوانے ہو جائیں گے۔ بھائی کیوں بدفالے منہ سے نکالتے ہیں؟ خدا خدا کر کے تو سنی گئی ہے، اور آپ ہیں کہ؟ وہاب نے آنکھ مارتے ہوئے ہمدردی جتائی۔ مہندی سے لے کر ولیمے تک زلیخا بھرپور طریقے سے شریک ہوئی تھی۔ یوسف نے نوٹ کیا تھا وہ ملیحہ کے بہت آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ تم بہت پیاری ہو، بہت خوش قسمت بھی۔ دلہن بنی ملیحہ کا ہاتھ وہ کئی بار چوم چکی تھی، اور وہ ایک انجان لڑکی کی اس قدر محبتوں پر پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ میری بہن اتنی بہادر ہے نہیں جتنی نظر آ رہی ہے، خدا خیر کرے، منان نے یوسف کو گلے لگاتے ہوئے دکھ اور پریشانی سے کہا تھا۔ اور یوسف ایک دم ہی تعصف میں گر گئے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ انہیں اس صورتحال میں انوالو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر زلیخا کے لیے انہوں نے کچھ محسوس کیا بھی تھا تو اپنے تک ہی رکھتے۔ جانتے تھے کہ وہ مقید ہے، ان پر کسی اور کا حق ہے، پھر زلیخا کو اپنی طرف آنے کی اجازت کیوں کر دی، کیوں راہ کھول دی؟ اور جب وہ ان کے کھلے رستوں پر چلتی پلکوں تک آ پہنچی تو انہوں نے دل کے دروازے بند کر دیے، یہ کہہ کر کہ دل تک اترنے کا حق صرف ملیحہ کو ہے۔ اوہ، انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ بہت بڑے ظلم کے مرتکب ہو چکے تھے جس کا ازالہ شاید وہ کبھی نہ کر سکتے۔ ساری کتابیں شیلفوں سے نکال کر اس نے کمرے میں بکھرا رکھی تھیں، خود ایزی چیئر پر نیم دراز جھول رہی تھی۔ منان نے اندر جھانکا، کمرے کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ خیریت؟ یہ سیلاب بے بہا کمرے میں افراتفری کیوں؟ اس نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ زلیخا کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میں یہ سب کتابیں بیچ رہی ہوں، اس نے ویسے ہی آنکھیں بند کیے کہا۔ کیا؟ منان کو دھچکا لگا۔ تم کتابیں بیچ رہی ہو، مگر کیوں؟ بس پائل اور لفظ کا کھیل کچھ جچا نہیں، مجھے دونوں میں سے کسی ایک سے پیار کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے پائل اچھی ہے، بولتی ہے، شور کرتی ہے۔ یہ گونگے بہرے اندھے لفظ تو اور خاموشیاں پھیلا دیتے ہیں، سناٹے لے کر روح تک اتر آتے ہیں۔ پائل کی چھن چھن زندہ تو رکھتی ہے، احساس تو دلاتی ہے۔ زلیخا پلیز، وہ چیخا تھا، میری ساری ریاضت بیکار گئی۔ میں تمہیں چھپائے پھرا دنیا کے سخت لفظوں سے، رویوں سے، پھر کیوں تم نے اپنے ہاتھوں کڑوے لفظ پی لیے؟ کیوں خود ہی ایسا زہر اتار لیا جس کا تریاق میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیے سسک اٹھا تھا، جبکہ وہ خاموش تھی، پتھر کے مجسمے کی طرح۔ در بدری کے دکھ کاٹتے
انہیں کتنا ہی عرصہ بیت گیا تھا۔ اجنبی دیش کے اجنبی لوگوں میں دونوں ہی ایک دوسرے کے تھے۔ گھر والوں کی یاد ستاتی تو تصویریں لے بیٹھتے، مووی لگا لیتے، ہنس بول لیتے، مگر یوسف کو سب کچھ کھوکھلا سا محسوس ہونے لگتا۔ وہ جانے انجانے زلیخا کو سوچنے لگتے، دو گلابی پاؤں پھولوں سے ڈھکے تصور میں چلے آتے اور سمندر جیسی بے قرار آنکھیں نامعلوم، مجھے آپ کا صرف نام چاہیے۔ اس کی التجا بھری آواز کانوں سے ٹکراتی اور وہ بے چین ہو اٹھتے۔ ملیحہ کا کرب ناقابل برداشت ہو جاتا، وہ باہر نکل جاتے۔ اس انجانی آگ کی تپش کو باہر کا سرد ماحول بھی ٹھنڈا نہ کر سکتا۔ یوں ہی سلگتے تڑپتے واپس لوٹتے۔ ملیحہ کے شکوہ کناں نظریں ان کے چہرے پر آن ٹھہرتی، وہ نظریں چرا جاتے۔ کبھی کبھی ان کا جی چاہتا ملیحہ کو بتائیں زلیخا کے متعلق، پھر اس سے پوچھیں کہ انہوں نے جو کیا وہ درست کیا، مگر پھر سوچتے کیا ملیحہ اتنا بڑا قصور برداشت کر لے گی اور پھر معاف بھی کر دے گی، اور اس کا جواب نفی میں ہوتا۔ وہ بالکل تہی دامن نہیں ہونا چاہتے تھے اور ان سب کیفیات سے ملیحہ کب بے خبر تھی۔ اسے احساس تھا کہ یوسف اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہوتے، ان کا دھیان اور کہیں ہوتا تھا۔ بہت بار اس کا جی چاہا کہ وہ پوچھیں یوسف اپنی چاہتوں کو پانے کے بعد کیا یہی کیفیت ہوتی ہے، مگر پھر وہ خاموش ہو جاتی، سوچتی شاید گھر والوں سے مستقل دوری نے ان کا مزاج بدل دیا ہو اور اس کے کچھ کہنے پر وہ بفر جائیں اور پھر واقعی کچھ نہ بچے۔ بہرحال وہ دونوں خوش نہیں تھے، ایک دوسرے کو پا کر بھی وہ ایک دوسرے کو پا نہیں سکے تھے۔ ملیحہ نے ماں باپ کو دکھ دیا تھا، شاید اسی لیے تشنگی اس کا مقدر تھی۔ کمر ہاؤس میں بڑی دیر بعد ہلچل مچی تھی۔ گزشتہ 10 برسوں میں تمام غیر شادی شدہ ہو گئے تھے اور شادی شدہ بچوں والے دادا جان مزید بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس گزرتے وقت نے کمر ہاؤس کی رونقیں کم نہیں کی تھیں، مگر اب ماحول ویسا نہیں رہا تھا۔ محفلیں آباد کرنے والے زندگی کے کاروبار میں الجھ گئے تھے۔ پھر بھی کبھی کبھار جب کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی تو خوبی ہنگامہ برپا ہوتا۔ وہاب اور سبطین کی شوخیاں امڑ آتیں، ایک دوسرے کو خوبی تنگ کیا جاتا۔ پھر وہاب کہتا، سن لو سبطین، میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، تم سے پاجی کو سمدھی بنانے سے میں باز آیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہیں سمدھی بنانے کا، لوگ کیا کہیں گے، یہ 2 کانوں والا گدھا میرا سمدھی ہے۔ مگر سن لو، بیٹی تو میری ہے۔ سبطین بھی فوراً قرض چکاتا، تمہاری کہاں سے ہو گئی، وہ چلاتا، بیٹی میری ہے، تم نے تو ایک اپنے جیسا بیٹا پیدا کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، تو یہ کارنامہ کیا کم ہے۔ وہ اتراتا اور سب ہنس پڑتے۔ کمر ہاؤس میں بڑی دیر کے بعد رونق اتری تھی۔ وجہ یہ تھی کہ 10 سالوں بعد یوسف اور ملیحہ وطن لوٹ رہے تھے۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں بابا، بس اب میں واپس آ رہا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر میں انسانوں کے خوف سے اپنوں سے کیوں دور رہوں۔ انہوں نے فون پر کہا تھا اور دادا جان ہمیشہ کی طرح انہیں منع نہیں کر سکے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ یوں سب لوگ ہی ان کے منتظر تھے۔ باتوں میں یوسف اور ملیحہ کا ذکر بھی ہونے لگا تھا، ان کی شادی کیسے ہوئی بیتے لمحوں کو دہرایا جانے لگا تھا۔ اب یہ بھی خدا کی قدرت ہے، تائی امی چھوٹی چچی سے کہتی، سبطین، عائشہ اور فاقیہ کی شادی کے ساتھ ہی تو یوسف کی شادی ہوئی تھی، دیکھ لو، وہ 2 3 بچوں والے ہو گئے اور یوسف میاں بے اولاد ہی رہے۔ ہاں ابا، بس خدا کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ چھوٹی چچی بھی آ بھرتی، یوسف کا فون آیا تھا، وہ سیدھے کمر ہاؤس نہیں آئیں گے بلکہ اپنے دوست منان کے ہاں چند دن گزار کر آئیں گے، اور اتنے دنوں میں دادا جان کا خیال تھا کہ وہ بھی ذرا حفاظتی انتظام کر لیں گے کہ وہ جانتے تھے ملیحہ کے گھر والے ابھی تلک انہیں معاف نہیں کر سکے تھے۔ یہ آپ کے وہی دوست ہیں نا جن کی بہن شادی پہ میرے ساتھ ساتھ رہی تھی، اور یہ بھی کہا تھا آپ بہت پیاری ہیں اور خوش قسمت بھی۔ ہاں، یوسف نے مختصراً کہا تھا۔ منان کے پاس آنے کا فیصلہ جانے کیوں کر ہو گیا تھا، حالانکہ ان کا کوئی ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ تو زلیخا کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہ رکھتے تھے۔ اس کی شادی تو ہو گئی ہوگی، ملیحہ نے پوچھا تو ایک کوندا سا لبکا، ارے اس نہش پر تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا، اس کی شادی ہو گئی ہوگی اور وہ اپنے گھر میں خوش و خرم ہوگی۔ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو گئے، لڑکیاں بھول جایا کرتی ہیں سب کچھ شادی کے بعد، پھر تو ان کا گھر ہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی سوچوں نے یوسف کے دماغ میں ادھم مچا رکھا تھا، حتیٰ کہ منان اور اس کی بیوی کے بے پناہ جوش اور مسرت کا جواب بھی وہ ٹھیک سے نہ دے سکے تھے۔ وہ ان کے اچانک آمد پر بے حد خوش تھا۔ زلیخا نظر نہ آئی تھی، اس لیے یہ سوچ پختہ ہو گئی کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، تبھی تو وہ نظر نہ آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سبیکہ اور ملیحہ تو آرام کرنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ وہ دونوں باتوں میں کھو گئے۔ بابا کیسے ہیں؟ یوسف نے پوچھا۔ ان کا تو 4 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، منان نے افسردگی سے بتایا۔ اور وہ زلیخا کا پوچھنے لگے تھے مگر پوچھ نہ سکے، بات بدل دی۔
رات گئے وہ سونے کے لیے اٹھے۔ یوسف کمرے میں آئے تو ملیحہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے سگریٹ سلگایا اور ایزی چیئر پر دراز ہو گئے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے طرح الجھ رہے تھے۔ گلابی پاؤں سمندر آنکھیں رہ رہ کر تصور کے پردے پر ابھر رہی تھیں۔ ہم مرد لوگ کتنے خود غرض ہوتے ہیں۔ پہلی بار انہوں نے سوچا تھا، جہاں فائدہ نظر آیا سودا کر لیا۔ دوسرے کے نقصان کی ہمیں کیا فکر، کیا پرواہ۔ شیشے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی اور کمرے کا ماحول پرفسوں سا ہو گیا تھا۔ بھاویں منہ نہ کہیے پروچوں وچی، کوئی تسی بھی ہو کوئی اسی بھی ہاں۔ بے شک منہ سے نہ کہیں مگر اندر ہی اندر کھوئے ہوئے سے تم بھی ہو اور کھوئے ہوئے ہم بھی ہیں۔ کوئی گنگنایا تھا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے کھڑکی تک آئے۔ دور تک جامد سناٹا تھا۔ چاندنی میں نہائے درخت بہت پرسرار سے لگ رہے تھے۔ لالی اکھیاں دی پئی دسدی ہے، روئے تسی بھی روئے اسی بھی ہاں۔ آنکھوں کی لالی بتا رہی ہے کہ تم بھی روئے ہوئے ہو اور ہم بھی روئے ہیں۔ آواز تھی یا سحر؟ بے اختیار ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ درختوں کے بیچ سنگی بینچ پر کوئی بیٹھا تھا۔ وہ حیران حیران سے چلتے ادھر ہی چلے آئے۔ رات کے اس پہر اتنی خاموشی میں کون؟ وہ خوفزدہ تو نہیں تھے، اس لیے اسی طرح دھیرے دھیرے قریب آن کھڑے ہوئے۔ وہ بڑے انہماک سے گود میں پھولوں کی ٹوکری رکھے پھول پرو رہی تھی۔ وہ ششدر رہ گئے۔ زلیخا، ان کے صرف لب ہلے تھے۔ وہ اسی طرح مگن تھی۔ زلیخا، خوش ہو؟ اس نے بغیر سر اٹھائے پوچھا تھا اور ان کا دل دھڑک دھڑک کر کہنے لگا، نہیں نہیں، ہم تمہیں کھو کر خوش نہیں، مگر میں بہت خوش ہوں۔ وہ جیسے ان کے دل کی صدا سن کر بولی، اور بہت پرسکون بھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یوسف کے اندر دور تک دھواں پھیل گیا۔ وہ دو زانو ہو بیٹھے۔ ان کے یوں بیٹھنے پر وہ تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ گود میں دھری ٹوکری الٹ گئی اور کچھ یوسف کی گود میں اور کچھ ادھر ادھر پھول بکھر گئے۔ آسمان بلندیوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ زلیخا، میرا یقین کرو۔ یقین؟ میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ وہ عالم کرب میں تھے، مجھے یقین ہے۔ اس نے آسمان پر نظر ڈالی۔ مگر تمہیں یقین نہیں ہے خود پر؟ خود پر یقین پیدا کرو، خوش رہو گے۔ بس بس اس یار کی چاہ مسرت، سچ اسی کی چاہ، بس اسی کی چاہ۔ وہ نیچے بیٹھ کر پھول چننے لگی۔ پھر یوسف کی طرف دیکھا۔ وہ عجب ملول سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سچ اسی کی چاہ، سچ اسی کی چاہ، سچ اسی یار کی چاہ۔ وہ ہنسی چلی گئی۔ یوسف کے کاندھوں پر کسی نرم ہاتھ کا دباؤ آن ٹھہرا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا، ملیحہ تھی۔ چلو چلیں، اس نے کندھا دباتے ہوئے کہا۔ یوسف کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ جاؤ جاؤ، وہ ایک دم ہی چلا اٹھی۔ یوسف ملیحہ کا ہاتھ تھامے کھڑے ہو گئے۔ سچ ہی یہی ہے، یہی سچ ہے، بس اس یار کی چاہ مسرت، سچ اسی کی چاہ۔ وہ ہنستے ہوئے پھر تکرار کرنے لگی۔ چلیں، ملیحہ نے ہاتھ دبایا اور وہ کسی معمول کی طرح اس کے ہمراہ چل پڑے۔ دور تک پھیلی چاندنی میں ایک ہی آواز پھیل رہی تھی، پھول چنتی مدھر کومل آواز، بس اس یار کی چاہ مسرت، سچ اسی کی چاہ۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔